السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ یاروں کی محبت کا یقین کر لیا میں نے، پھولوں میں چھپایا ہوا خنجر نہیں دیکھا۔ محبوب کا گھر ہو کہ بزرگوں کی زمینیں، جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، رات میں ٹھہراؤ آ چکا تھا، کچھ فنا کرنے کی تلاش میں، کچھ بقا کی جنگ میں، کائنات جیسے رک چکی تھی۔ شب دھیرے دھیرے سیاہی مائل آبی رنگ میں ڈھلتے سناٹے میں ڈوبے ہوئے اشجار کے پتوں پر ٹکی ہواؤں کی لہریں ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہوا کا رخ ہی مڑ گیا تھا۔ نئی سانسوں کی تلاش میں پتوں کی آڑ میں چھپتے پرندے اپنے پروں میں خود کو سمیٹے ہوئے خوفزدہ سے تھے۔ بادلوں کی پرچھائی سے ڈھکا آسمان مہربان نہیں تھا، رہ رہ کر بجلی سے چمکتی اور ہر طرف ایک نور چمکتا، اور پھر وہی دل دہلانے والے سیاہ اندھیرا سارے مناظر کو اپنی آغوش میں لے لیتا۔ ہوائیں جو ساکت ہوئیں تو فضائیں بھی سکوت اختیار کر گئیں، اس قبرستان جیسی جو سکوت کی چادر اوڑھے ہوئے برف کدا بن جاتی ہے، جس میں وحشت بھی تھی، ماتم کی آواز بھی اور روح کو کپکپا دینے والی ہیبت بھی۔ ایسے میں اجلال مینشن کی عمارت کی نیکسی میں خلیل اسی نیکسی کے ایک بند کمرے کو کھول کر کھڑا تھا۔ ایک میز پر مشتمل یہ کمرہ جس کی دیواروں سے سیمنٹ جھڑ رہا تھا، یہ خلیل کا واحد ٹھکانہ تھا جس میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آتا تھا۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے لاؤنج سے آتی تیز روشنی کا عکس اس کمرے میں گزرا تو کمرے میں نیم اندھیرا چھا گیا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے خلیل کی نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں پھیلا برف سا احساس پگھلا اور نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں میں بہت کچھ بہنے کو ترسنے لگا۔ سپاٹ چہرے پر جاگ چکا یاسیت کا احساس ہر احساسات پر بھاری تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ایسے ساکت سا وہیں کھڑا رہا، پھر سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، ایک قدم اٹھایا اور وہ چوکھٹ پار کر کے کمرے کے اندر چلا آیا تھا۔ ایک ہاتھ اٹھا کر دیوار میں نصب سوئچ آن کیا، کمرہ پیلی روشنی سے نہا گیا۔ روشنی ہوئی تو نیم تاریک تصویریں واضح ہونے لگی۔ کمرے کے بیچ میں رکھی میز پر ہتھیار ہی ہتھیار پڑے تھے، ہر طرح کے وہ ہتھیار جو قاتلانہ ہوتے ہیں، مہنگے ہتھیار جو انسان کی جان کی قیمت ہی گرا چکے تھے۔ خلیل ہتھیار کے پاس جانے کے بجائے گھوم کر ایک طرف بڑھ چلا، ایک طرف بنی دیوار کی الماریوں کی طرف۔ کبھی یہ الماریاں خوبصورت رہی ہوں گی، خوبصورت رنگ و روغن ان پر رنگا رہا ہوگا، مگر اب ان میں بہت سیدھی جھلکنے لگی تھی، رنگ پھیکے ہو چکے تھے خلیل کے چہرے کی طرح۔ اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر الماری کے پٹ کھولے تھے، اندر کپڑے ہی کپڑے بھرے ہوئے پڑے تھے۔ ان کپڑوں میں سے آتی بسناد خلیل کی سانسوں تک پہنچی تھی، مگر بجائے ناگوار لگنے کے یہ بو اس کے اعصاب پر نرم سا تاثر چھوڑنے لگی تھی۔ کپڑوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سامان وہاں تھے، لیکن نہ یہ کپڑے مردانہ تھے نہ ہی دوسرا سامان، یہ سب چیزیں ایک عورت کی تھیں، ایک ایسی عورت کا سامان جس سے خلیل کی محبت تھی، ہاں پتھر سے خلیل کی محبت جو اس کی بیوی تھی۔ خلیل کی برفیلی آنکھوں میں ویرانیاں اور بڑھنے لگی تھی، خاموشیوں سے راز کہنے لگی تھی نیلی آنکھیں۔ جب سے اس عورت سے جدا ہوا تھا یہی خاموشیاں ہی تو اس کے الفاظ بن گئے تھے، اس کی آنکھیں آواز بن گئی تھیں، لب سل گئے تھے اور دل بنجر زمین، مگر ابھی محبت کے زخم تازہ ہی تھے۔ جب بھی زخم ادھیڑتے، لہو رشتہ، یہ زخم کا احساس خلیل کے رگوں میں درد بہہ کر بہنے لگتا۔ اب بھی یہ درد رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا دل تک پہنچا، آنکھوں تک بہتا کہ خلیل نے ایک دم سے الماری کے پٹ پوری قوت سے بند کر دیے تھے۔ تیز آواز گونجی، چند لمحے صدا کے تاریک کمرے میں ناچے، پھر وہی ہولناک سناٹا۔ خلیل دانت پر دانت رکھے پیچھے مڑے بغیر الٹے قدموں سے چلتا ہوا میز تک آیا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس نے ایک بندوق اٹھا کر چیک کرنے کے لیے اٹھائی، بائیں آنکھ رائفل سکوپ پر فٹ کی اور پھر وہ تیزی سے گھوم گیا تھا۔ گن کی نال دروازے پر کھڑے وجود کی طرف ہو گئی اور دروازے پر کھڑی عائزہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ اب تک اسے بے خبر سمجھ رہی تھی، اب جو بندوق کا رخ اپنی طرف دیکھا سانس اٹکا تھا۔ اگر میں اس گن سے تمہیں شوٹ کر دوں تو کیا؟ آواز سرد تھی اور بائیں آنکھ سکوپ پر فٹ کیے اس کی انگلی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی۔ دروازے کے چوکھٹ پر کھڑی عائزہ کی رنگت برف کے مانند سفید پڑنے لگی، خلیل پر اسرار ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھا۔ کب کیا کر دے کیا خبر، اس وقت حواس اڑے، گلا سوکھا۔ میں بس تمہیں کچھ بتانے آئی تھی۔ خوف گرے آنکھوں میں چھلکنے لگا تھا، رنگت سفید ہوتی جا رہی تھی کہ خلیل نے عائزہ کا نشانہ لی ہوئی گن والا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ عائزہ کٹ کا سانس بحال ہوا، رنگت میں بھی فوری سدھار آیا تھا۔ آ جاؤ،
اسپاٹ انداز میں اس نے عائزہ کو وہ اجازت دے دی جو اس نے کبھی کسی کو نہیں دی تھی۔ عائزہ نے چند سانسیں لے کر سینے میں سانسیں ہموار کی اور اس نے قدم چوکھٹ کے پا رکھے تھے۔ اندر آتے ہوئے وہ ذرا حیران بھی ہوئی تھی، پھر کاندھے ہوئے جھٹک کر آہستہ آہستہ قدموں سے میز کے قریب آ گئی۔ عجیب و غریب سی وحشت کمرے سے جھلک رہی تھی۔ ناخوشگوار سی بو عائزہ کی ناک تک گئی، پر نہ جانے کہ اس نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا، بس خلیل کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے بے نیاز بنا میز پر رکھے ہتھیار دیکھ رہا تھا، نیلے کرتے پر نیلی جینز، پہاڑ جیسے طاقت رکھنے والا مرد، مگر پراسرار سا مرد۔ یہ تو ہمیشہ سے طے تھا کہ عائزہ کے دل میں یزدان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر خلیل ایسا مرد تھا جس نے عائزہ کو کشش میں باندھ لیا تھا، اپنی کشش میں۔ اور کشش ایسا احساس ہوتا ہے جو ایک بار پیدا ہو جائے تو محبت سے گہرا تعلق ایک دوسرے سے باندھ دیتا ہے، بے بس کر دیتا ہے۔ جس انسان نے کشش سے خواہشات باندھی، گویا اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ وہ اس رات سے اس سے ناراض تھی، بہت نفرت بھی ہوئی تھی۔ خلیل کی بے اعتنائی بری بھی لگی، بلکہ افشین کا آنا اور ہونا برا بھی لگا، پر آج وہ اسی کشش کی ڈور سے بندھی ایک بار پھر اس کے پاس کھینچی چلی آئی تھی، جس نے بے بس کر دیا تھا۔ عائزہ بس اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی کہ وہ کہو جو کہنے آئی ہو، میں تمہیں اپنے اور افشین والے راز کی کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ ہاتھ میں لی ہوئی گن کے میگزین کھولے گولیاں دیکھتے ہوئے خلیل کی آواز میں سرد اسپاٹ تھی، یہ باور دلاتی کہ وہ اس سے قطعی کوئی امید نہ رکھے، نہ جذبات باندھے۔ عائزہ نے کچھ دیر ماتھے پر بل لیے، اسے گھورا، پھر سر جھٹک دیا۔ یہ ساری گنز کس لیے؟ میز کی آخری سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے سب سے پہلے یہی سوال اس کے ذہن میں آیا تھا، کیونکہ آج ہتھیار چلانے کی رات ہے۔ خلیل نے اسے دیکھا اور عائزہ کو اس کی برفیلی نگاہوں میں الاؤ سے جلتے دیکھے تھے۔ کمشنر وجدان کو مارنے کی تیاری؟ میز پر ایک ہتھیلی رکھے اب خلیل کے چہرے کے تاثرات بھانپ رہی تھی۔ خلیل مسکرایا، عجیب سی مسکراہٹ۔ کمشنر وجدان کو مارنے کی تیاری تو اجلال خانزادہ خود کر لیں گے، میں تو یزدان خانزادہ کو مارنے کی تیاری کر رہا ہوں، جان سے، دل سے۔ وہ عجیب و غریب طریقے سے مسکراتا بندوق کی نوک پر انگلی پھیر رہا تھا، مگر عائزہ کے کانوں میں ہواؤں کی سائیں سائیں سی بولی، خلیل؟ وہ اونچی آواز میں چیخنا چاہتی تھی، نفرت سے بہت کچھ سنانے کی کوشش بھی کی، زبان نے کرنی چاہی، مگر زبان میں طاقت ختم ہوئی یا دل مر گیا۔ عائزہ کے ہونٹوں سے بس خلیل کا نام ہی نکل سکا تھا۔ ادھر خلیل پل پل عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتا چند قدم میز کے دائیں طرف سے گھوم کر عائزہ کے قریب آ گیا تھا، اتنا قریب کہ بس چند انچ کا فاصلہ درمیان میں رہ گیا تھا۔ آج ایک محبت کا فارمولہ تمہیں سکھاتا ہوں عائزہ خلیل عباس۔ چپ کر گرے آنکھوں میں نیلی آنکھیں گاڑی، پہلی بار اپنا نام اس کے ساتھ لگا کر وہ زندگی کا ایک کڑوا سچ اس کے ذہن میں بٹھا دینا چاہتا تھا۔ ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، تم 1000 بار مر کر زندہ بھی ہو جاؤ گی، پھر بھی یزدان خانزادہ تمہارا نصیب نہیں بننے والا۔ اس کا دل بھی بدل جائے مگر وہ تمہاری محبت سے خالی ہی رہے گا، ایک قطرہ بھی محبت کا تمہاری دل کی سرزمین پر نہیں برسے گا، بنجر ہی رہا ہے، بنجر ہی رہے گا۔ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خلیل کی سانسیں اب وہ صاف اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ میں اس کی بیوی کو مار دوں یا اس کے سارے خاندان کو، یزدان خانزادہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا تمہارا بننے کے لیے۔ تم کوشش کرتے کرتے بوڑھی ہو جاؤ گی اور ایک دن مر بھی جاؤ گی، اور جب مر جاؤ گی تمہاری ساری حسرتیں کہیں گی کہ کاش میں نے یہ محبت کا قصہ ہی تمام کر دیا ہوتا۔ عائزہ جیسے پتھر کی ہونے لگی تھی، شاید خلیل کے پتھریلے اثرات دل تک پہنچ رہے تھے۔ میری نظر میں محبت کا بس ایک ہی فارمولہ ہے، جو تمہارا نہیں بن سکا اسے پھر کسی کا بننے کے لیے سانسیں لینے کی اجازت ہی نہیں دو۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا تو اس کے دل کو دھڑکنے کی کوششیں ختم کر دو، اور جو وہ تم سے نفرت کرے اور یہ نفرت تمہارے دل کو پتھر بنا دے تو پھر اسے بھی پتھر میں تبدیل کر دو۔ کیسی آگ تھی خلیل کی آنکھوں میں اور کیسی تڑپ، مرے ہوئے جذبات کی لاش کے ٹکڑے کی تڑپ۔ عائزہ ساکت تھی، بالکل سن سی، بے بس سی، مجبور سی، ایک پتھر سے اپنے انسان سے دل لگا کر لہو کر ڈالا، اب ایک پتھر انسان سے رشتہ باندھ کر ہستی تباہ کر لے گی۔ وہ شل سی خلیل کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی، ہر لفظ انگارہ تھے یا آگ تھا وہ۔ یزدان خانزادہ زندہ رہا تو تم عمر بھر تڑپتی رہو گی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دے کر، ہر بار اپنے دل کا خون کرو گی۔ کیا منظور ہے یہ قتل؟ ایک بار کا نہیں، 100 بار کا قتل۔ جسم کا قتل ایک بار درد دیتا ہے، پر دل کا قتل زندہ لاش بنا دیتا ہے، کیونکہ پھر نہ کوئی ارمان رہتے ہیں، نہ کوئی جذبات، نہ کوئی خواہش۔ نیلاہٹ چھلکاتی آنکھوں کی رگیں سرخ ہو رہی تھی اور گرے آنکھیں بجھ رہی تھی۔ بس ایک بار اپنے دل کو اپنی مٹھی میں لے لو، ایک بار نفسانی خواہشات کو قدموں تلے رون دو، بالکل اسی طرح جیسے خلیل عباس نے کیا تھا۔ جانتی ہو میں نے کیا کیا تھا؟ سرد مہری سمیٹے ہوئے آنکھوں میں یکدم سی وحشت سی ابھری تھی اور وہ راز کھلا جو عائزہ کو پتھر سا بنا کے وہ شل سی اس کے ہونٹوں سے نکلتے وہ راز سن رہی تھی جو اسی کمرے میں دفن ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ہی مار ڈالا تھا، اسے ختم کر دیا تھا، اپنے اسی ہاتھوں سے محبت کا قصہ ہی تمام کر دیا تھا میں نے۔ اور یہ میں نے کیوں کیا تھا؟ اس نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اسے مار ڈالوں۔ بولتے بولتے وہ پیچھے ہوا، وہی میز سے کمر ٹکائی اور وہ دیوار کی ایک طرف بنی الماری کی طرف دیکھنے لگا۔ عائزہ پتھر کی مورت سے اس کے ایک سائڈ سے نظر آتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ خلیل الماری کے بوسیدہ پھیکے پڑے رنگ والے پٹ کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے دل میں بس 3 عورتوں کے لیے محبت تھی،
اور ان تینوں عورتوں نے ہی مجھے بدترین مرد میں تبدیل کر دیا۔ وہ جیسے یہاں ہو کر بھی موجود نہیں تھا۔ عائشہ پورے دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ پہلی عورت تھی میری ماں، جس کی محبت نے مجھے قاتل بننے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسی کے لیے اپنے باپ کو مارا، تمہاری ماں کو مارا، کیونکہ ان دونوں نے میری ماں کو دکھ دیا تھا، اسے مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عائشہ نے جبڑے بھینچ لیے، مگر خلیل کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، بس الماری کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ دوسری عورت تھی میری بہن، اس کی محبت نے مجھے وہ انتقام لینے پر مجبور کر دیا جس انتقام کا درد اب بھی میرے سینے میں جلن پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے وجدان سے بدلہ لیا، لیکن میں شایان کی آہوں سے سوزش میں مبتلا ہوں۔ میں 8 سال کے بچے کی خاموش نفرت سے اب بھی وحشتوں میں گھرا ہوا ہوں۔ خلیل کی آواز سرد سی ہوتی روح تک کو جما دینے والی تھی، کمرے کی فضا میں جیسے برف باری سی ہونے لگی تھی، سرد جذبات سی برف باری۔ پھر تیسری عورت بنی میری بیوی، میری محبت، میری دیوانگی، وہ واحد عورت تھی جو میرا سکون تھی، میری خالہ کی بیٹی، میری راحیلہ۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو چاہا، ایک ساتھ محبت کے مسافر بنے۔ پھر کیسے نفرت کے شہر میں وہ اکیلے داخل ہوئی، وہ بھی اپنے خلیل کی نفرت میں، وہ خلیل جس کے لیے وہ کہتی تھی کہ وہ لازمی ہے زندگی کے لیے۔ اس لیے تو جب اس نے مجھ سے منہ موڑا، زندگی سے منہ پھیرا، تو میں نے بھی اسے مار دیا۔ وہ بھی کیوں؟ اس بار وہ ساکت سے عائشہ کی طرف مڑا، نیلی آنکھوں میں درد، کرب، بے بسی کے ساتھ نفرت اور محبت کا دم توڑتا احساس بھی کروٹیں لے رہا تھا۔ چاہت کے سارے زخموں کے ساتھ وہ بولتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں رہنا چاہتی تھی میرے ساتھ، میری محبت سے اسے نفرت ہو گئی تھی، مجھ سے گھن آتی تھی اسے، وہ سب جان گئی تھی، یہاں تک کہ افشین سے میرے تعلقات کے بارے میں بھی۔ اس نے میرے بچے مجھ سے چھین لیے، اس نے وجدان خانزادہ کی ہر بات پر یقین کر لیا اور میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اور پھر جانتی اس رات میں نے کیا کیا تھا؟ وہ ایک دم سے زخمی سا مسکرایا، درد و سوز آواز میں، آرزو میں مبتلا مجروح مسکراہٹ۔ عائشہ بس یک تک اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ماضی اتر رہا تھا، اس کے ساتھ وہ بھی جیسے ماضی کی اس رات میں محصور ہو گئی تھی۔ وہ رات بھی ایسی ایک رات تھی جب زمین پر موجود ظلم کی انتہا ہونے والی تھی۔ سیاہی کی چادر اوڑھ کر اداسی کے رنگ زمین کے دامن پر بکھرے تھے اور وحشت سے بھری ہوئی خاموشی میں محبت دم توڑ رہی تھی۔ جب اسے انیکسی کی اسی کرسی میں خلیل کھڑا تھا، تب یہ کمرہ ایسا وحشتوں سے بھرا بوسیدہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ خلیل کو یہ انیکسی بطور انعام اجلال خانزادہ نے دی تھی۔ وہ افشین سے شادی کر کے اس محل کا راجہ بننے کی تیاری میں تھا اور خلیل کو اپنی بادشاہت میں سے یہ گھر دیا تھا۔ خلیل اپنی راحیلہ کے ساتھ اس چھوٹی سی انیکسی کو بسانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہوئی زندگی نے اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلا جو کھیل وہ کھیل کر وجدان کی محبت بھرا شہر اجاڑنے کا مزہ لے رہا تھا۔ تب ایک دن راحیلہ اسے بنا بتائے غائب ہو گئی تھی، کہاں اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، آخر خلیل نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ شاید راحیلہ کو بھی معلوم تھا وہ اسے ڈھونڈ ہی نکالے گا، اسی لیے اس رات جب وہ اسے ہاسپٹل کے گیٹ سے جب وہ کہیں اور چھپ جانے کی تیاری کر رہی تھی، خلیل نے اسے دبوچ لیا تھا۔ اس نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، شکاری نے دبوچ لیا اور وہ شکار ہونے کے لیے خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ اور پھر وہ اس کے سامنے تھا۔ انیکسی کا یہ کمرہ تب ہر آسائش سے سجا ہوا تھا۔ قیمتی بیڈ پر بیٹھی راحیلہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں خلیل کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ خلیل کی آنکھوں میں بس نیلاہٹ کا عکس تھا، مگر راحیلہ کی آنکھیں ایک دم نیلی تھی، نیلے کان سی آہی رنگ میں چمکتی، رنگت سرخ و سفید۔ وہ پہاڑوں کی لڑکی تھی، قدرتی آب و ہوا میں پھلا پھولا ہوا ایک پھول۔ جب وہ افشین کے ساتھ انتقام کی آگ میں جلتا تعلق استوار کر رہا تھا، تب راحیلہ کا معصوم چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ افشین کے وجود میں اترتے ہوئے تصور راحیلہ کے خیال سے لبریز تھا، اور شاید یہی وجہ تھی نثر کی نیلی کان سی آنکھوں کے راز میں۔ راحیلہ کی وہی نیلی آنکھیں جو خلیل کی آنکھوں میں بسی تھیں، ان میں نفرتیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ مجھے چھوڑ دو خلیل، اپنی زندگی میں واپس چلے جانے دو۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر نفرت کی سرخی چھائی ہوئی تھی اور کان سی نیلی آنکھوں میں نفرت کی آگ۔ اس آگ نے خلیل کے دل پر چھالے ڈالے، ایسے چھالے کہ وہ درد سے بلبلا سا گیا تھا۔ راحیلہ کو وہیں بیڈ پر دھکا دے کر وہ جھکا۔ راہی، تو کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی؟ میں تیرا خلیل ہوں، تیرا اپنا خلیل، تو مجھ سے ہی بھاگ جانا چاہتی ہے؟ وہیں اس کے قدموں میں اکڑوں بیٹھ کر اس نے راحیلہ کی آنکھوں میں محبت کے احساس کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ چینخ پڑی۔ میرا خلیل تو اسی دن مر گیا جس دن اس نے اجلال کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں تو اتنے دن مری ہوئی لاش کے ساتھ زندگی کے احساس کے ساتھ سانسیں چن رہی تھی، مگر جب زندگی نے مجھے بتایا میں مردہ ہو گئے ضمیر والے شخص کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں، اسی دن تیری راحیلہ بھی مر گئی خلیل۔ تو اب کیا کرے گا بے جان دل کے ساتھ زندگی کر کے؟ چھوڑ دے مجھے، جی اپنی زندگی، وہ زندگی جس کے دامن میں آگ ہی آگ ہے۔ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ برف سی آواز میں بول رہی تھی، زرد اور سفید چہرہ، ایسا لگ رہا تھا راحیلہ سچ میں ایک زندہ لاش بن کر اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ خلیل کی آنکھوں میں بے بسی دھر آئی۔ راہی، تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں تجھے ہرگز خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو نے کیوں مجھ سے میرے بچے چھین لیے ہیں؟ بتا مجھے، میرے بچے کہاں ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے اس نے برف کے مانند ٹھنڈی راحیلہ کے دونوں کاندھے تھام کر جھنجھوڑ دیا۔ راحیلہ کے اندر سے جیسے کچھ پگھلا تھا، گرم لاوے جیسا۔ کبھی نہیں بتاؤں گی، کبھی نہیں دوں گی تجھے اپنے بچے، مر جاؤں گی تو بھی نہیں۔ میرے بچے تجھ سے نفرت کریں گے، نفرت جیسے میں تجھ سے کرتی ہوں۔ وہ نفرت سے چینخ پڑی اور خلیل ششتر رہ گیا۔ دونوں ہاتھ راحیلہ کے کاندھے سے پھسل پڑے تھے۔
میرے بچے ایک قاتل اور زانی باپ کے سائے میں پلے، کل میرے بچے بھی قاتل بنے، زانی بنے، اس سے پہلے ہی میں انہیں مار ڈالوں گی۔ نفرت سے چلاتے ہوئے راحیلہ دور کھسکتی جا رہی تھی، گویا اسے خلیل کے ہاتھوں سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ میں زانی نہیں ہوں، یہ ایسا تانا تھا جس کے اثر سے خلیل چیخ پڑا۔ راحیلہ نے جبڑے بھینچے، ایک دم سے آگے بڑھی اور خلیل کا گریبان دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچ لیا۔ تو پھر کیا ہے تو؟ بتا کیا ہے تو؟ دیکھ خلیل، اپنی شکل دیکھ، اپنا وجود دیکھ جو چیخ چیخ کر تجھے گنہگار ثابت کر رہا ہے۔ کیا بگاڑا تھا ایک معصوم لڑکی نے تیرا؟ کیا بگاڑا تھا ایک معصوم بچے نے تیرا؟ تو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہا ہے اور تجھے دوسرے کے بچے پر رحم نہیں آیا؟ وہ اب اس کے کالر کو جھنجھوڑ رہی تھی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ خلیل بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تو نے اپنی بہن کا انتقام نہیں لیا خلیل، تو نے اپنی محرومی کا انتقام لیا۔ تو نے خانزادہ خاندان کے ہر احسان کا بدلہ انہیں ڈس کر دیا۔ اس کے ہر لفظ سے خلیل کے اندر محبت کے سارے احساس سو رہے تھے۔ افشین صحیح کہہ رہی تھی، تو ایک ایسا کتا ہے جس نے وقت آنے پر بجائے وفاداری کے اپنے مالکوں کی بوٹیاں چبا دینی ہیں۔ راہی، اس بار خلیل نے اسے دھکا دیا تھا۔ راحیلہ اس دھکے سے بستر پر سنبھل نہیں سکی، لڑکھڑائی اور ایک کاندھے کے بل فرش پر گری تھی۔ خلیل نے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش بھی نہیں کی، وہ خود ہی اٹھی اور اپنا درد دباتے ہوئے وہیں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ گیلی آنکھوں سے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے خلیل کو دیکھا جس کی آنکھیں برف میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ جب انسان سچ سنتا ہے نا، ایسے ہی درد سے چیختا ہے۔ سچ کا درد ہر کوئی برداشت کر لے، یہ ان انسان کی بساط میں شامل نہیں جن کے دل گناہ کے بوجھ سے سیاہ پڑ گئے ہوں۔ وہ زخمی سانسی تھی، ٹوٹ پھوٹ کی شکار۔ راحیلہ کی گردن اب بھی اٹھی ہوئی تھی۔ ایمان والوں کے سینے میں خوف نہیں ہوتا، وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ وہ بھی سامنے بیٹھے قاتل سے ہی بے خوف تھی کیونکہ وہ سچی تھی۔ تو مجھ پر جتنا بھی چینخ چلا لے، مگر تیرے چینخنے سے سچ دب نہیں جائے گا۔ تو نے وجدان خانزادہ کے گھر میں نقب ڈالی، بدترین گناہ انجام دیے تو نے۔ افشین فردوسی سے انتقام کے بدلے میں اپنے نفس کو تسکین دی۔ راحیلہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خلیل کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ یہ بات تجھ سے وجدان نے کہی ہے؟ برف سی آواز میں پوچھا اور اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تو کیا سمجھتا ہے افشین اتنی معصوم ہے کہ تو اس سے تعلقات بنائے گا، اسے درد دے گا تو وہ چپ سے وہ درد سہ لے گی؟ یہ تیری غلط فہمی ہے خلیل عباسی۔ افشین، نور، فردوسی جیسی عورتیں انتقام کی مٹی سے گندی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو نے اس سے زنا کا بدلہ چکایا اور اس نے اپنی نسوانیت کو روننے کا۔ راحیلہ کی آنکھوں میں سرد موسم اترے ہوئے تھے جن کی کاٹ میں درد ہی درد تھا، زخم سا رس رہا تھا، اور یہی لمحہ تھا افشین فردوسی سے بدترین انتقام لینے کا۔ احساس خلیل کی آنکھوں میں پروان چڑھا تھا، وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ وجدان صاحب مجھے کبھی بھی کچھ نہیں بتاتے، مجھے افشین نے سب کچھ بتایا تھا۔ میری غلطی بس اتنی ہے کہ میں تصدیق کے لیے ان کے پاس چلی آئی، انہوں نے مجھے صرف سچ بتایا، صرف سچ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو ساری عمر مجھ سے اپنے سیاہ ہاتھ چھپا کر رکھ سکتا تھا؟ ساری زندگی تیرے دامن میں لگی آگ مجھے دکھائی نہیں دیتی؟ مجھے دھوکے میں رکھ کر تو محبت کو ذلیل کر دینا چاہتا تھا؟ بولتے ہوئے نیلی آنکھیں چھلک پڑیں، درد پانی کی صورت میں برس جائے اور خلیل بے بس نہ ہو۔ دیکھ راہی، ایک بار میری بات سن۔ وہ بے بس سے آگے بڑھا، تھام لینا چاہا مگر ہاتھ مت لگانا مجھے۔ راحیلہ چیخی، نفرت سے بھرپور چیخ۔ خلیل کے ہاتھ خود بخود پہلو میں گر گئے۔ تو اب میرا خلیل نہیں رہا، میں جس خلیل کو چاہتی رہی وہ خلیل مر چکا ہے، اور مرے ہوئے کے ساتھ کوئی زندگی نہیں گزارتا، اسے دفنا کر چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کے ساتھ چھوڑ کر۔ اب تو بھی اپنے اعمال کے ساتھ تنہا جیے گا، تنہا دن رات تڑپے گا، محبت کے لیے، اولاد کے لیے۔ وہ بولتی جا رہی تھی، چیختی جا رہی تھی، اور خلیل کے دل کو دھکا سا لگا۔ تو مجھے چھوڑ دے گی؟ نیلاہٹ چھلکاتی آنکھیں ٹوٹے کان سے زخمی ہوئی۔ ہاں، کیونکہ مجھے نفرت ہے تجھ سے، ساری زندگی تجھ سے نفرت کروں گی، مر جاؤں گی تو بھی میں مر گئی تو بھی یہ نفرت ختم نہیں ہوگی۔ وہ چیخی اور بس وہیں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ساری دنیا کی نفرتوں کے سنگ جیت سکتا ہے مگر راحیلہ کی نفرتوں کے ساتھ نہیں۔ وہ واسطہ تھی اس کی سانسوں کا، یہ واسطہ ٹوٹا تو آگے کا سفر کا کیا ہوگا؟ خلیل آگے بڑھا، راحیلہ کو اس کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت دکھائی دی تھی۔ تو پھر مر جاؤ تم راہی، تم مر جاؤ گی تو یہی میرے پاس تو رہو گی، میں یہیں تیری قبر بنا کر تجھے محسوس کرتا جیتا رہوں گا۔ تم زندہ رہی تو تمہاری نفرت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، میں کیسے جیوں گا؟ اور مجھے جینا ہے، تب تک جینا جب تک خانزادہ خاندان کے ہر مرد کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے راحیلہ کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ راحیلہ کی نیلی آنکھوں میں بے یقینی ایسی تھی کہ اس نے ہلنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ خلیل کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور راحیلہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولی، بس قطرہ قطرہ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ نیلی آنکھوں آخری لمحوں تک خلیل کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی، وہ آنکھیں خلیل کے سینے میں اتر گئی تھیں۔ میں نے مار ڈالا اسے، اپنی راحیلہ کو مار ڈالا۔ میرے لیے پھر اس کی موت کو ایکسیڈنٹ کی تصویر دینا کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ ایکسیڈنٹ ایسی جگہ پر ہوا جہاں انسپکٹر وجدان کی پہنچ نہیں تھی۔ اسی شہر میں ہر کوئی وجدان نہیں تھا، سارے ثبوت یہیں ثابت کر رہے تھے۔ موت ایکسیڈنٹ سے ہوئی، پھر ساری کارروائی کے بعد اس کی لاش مجھے سونپ دی گئی۔ میری راحیلہ مجھے واپس مل گئی، میں نے اسے یہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ ایک دم سے عائزہ کی طرف مڑا جس کی گرے آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب تک اسے رکھتا تھا خلیل پراسرار سا ہے، مگر آج پتہ چلا وہ راز کھولے تو وحشی بھی ہے، جنونی بھی ہے۔
تم نے کیا کیا اس کی لاش کے ساتھ؟ عائزہ کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا سانس مشکل سے آ رہا تھا۔ خلیل عجیب سی وحشت سے مسکرایا، یہی تو ہے، ادھر ہی دفنایا تھا اسے، یہی سن رہی ہوگی میری راہ ہیلا۔ اس نے اسی میز کے نیچے کی طرف زمین کی طرف اشارہ کیا اور عائزہ یوں ہو گئی جسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ روح تک لرزش اتری اور قدم پیچھے کی طرف کھسکنے لگے۔ وہ خلیل کی برفیلی وحشت بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوف سے پیچھے ہٹ رہی تھی، یہاں تک کہ یوں ہی پیچھے کھسکتے ہوئے عائزہ کی پشت بڑے زور سے دیوار سے لگی۔ وہ چونکی اور پھر بہت تیزی سے وہ اس کمرے سے نکل آئی۔ عائزہ کو ایک دم سے الٹی سی آنے لگی تھی، سخت اضطراب تھا یا خوف کا بھرپور احساس۔ وہ دوڑتے قدموں سے کچن کی طرف بھاگی، کچھ ہی دیر میں وہ سنک پر جھکی الٹی کر رہی تھی، آنکھوں سے تواتر آنسو گر رہے تھے اور اندر تک جیسے وہ خالی ہو گئی تھی۔ ہر طرف بس نیلاہٹ اڑے ہوئے برف سی سرد خاموشی پھیل چکی تھی۔ انیکسی قبرستان کے مانند خاموش تھی اور قبر میں اتار دی گئی لاش اسے ٹھنڈک روح تک میں اتار رہی تھی۔ اب دل کا سفینہ کیا ابھرے، طوفان کی ہوائیں ساکن ہیں، اب بحر سے کشتی کیا کھیلے، موجوں میں کوئی گرداب نہیں۔ شب ساکن تھی، سیاہ اندھیرا خاموش، اور آسمان پر بادلوں کی چادر گہری ہوتی پر اسرار سی تھی۔ جب اس چھوٹی سے بنگلے کے اندر بھی سناٹا ہی سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں تیار ہوتا واسق عجلت میں نظر آ رہا تھا اور لاؤنج میں بیٹھی اریبہ سکوت اختیار کیے ہوئے کسی سوچ میں گم تھی، چہرے پر تاریکی سے پھیلی ہوئی تھی اور سناٹے سارے وجود میں اتر چکے تھے۔ دل ساکن یا روح چپ، کچھ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھا مگر ذہن کہیں اور ہی پرواز کر رہا تھا۔ چند لمحوں پہلے جو پیغام موصول ہوا تھا اس نے اندر تک وحشت سی بھر دی تھی۔ ڈولتی کشتی میں سوار اریبہ کے ارد گرد گرداب سے بن رہے تھے، نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نجات صرف اعتماد کو توڑ کر ملنے والی تھی، مگر اعتبار کا دھاگا ٹوٹا تو کیا حاصل ہوگا؟ دل خالی، ہاتھ خالی ہو جائیں گے۔ ابھی تو احساسات نے نئی کروٹ بدلی تھی، ابھی تو دل تبدیلی کے پہلے ہی مرحلے پر تھا۔ جب زندگی نے اس سے بھی کوئی آزمائش مانگ لی تھی، نگاہوں میں چند منظر تھے اور پلکوں تلے نمکین پانی کی بوچھاڑ دل کے سرزمین تک کو بھگو دینا چاہتا تھا۔ پر حیرت کی بات یہ تھی، ہمیشہ جذبات کے سمندر میں تیرنے والی اریبہ کے احساسات ٹھہرے ہوئے تھے، نہ کوئی ہلچل تھی، نہ کوئی طوفان، بس اندر سینے میں بہت شور تھا، خواہشات کے شہر میں طوفان کا عالم۔ ادھر اریبہ کے جذبات اور خیالات سے بے خبر واسق اپنی تیاریوں میں مشغول تھا۔ آج کی رات چند ذمہ داریاں اس کے کاندھے پر بھی تھی اور ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا کر وہ وفد کے سپاہی کا فریضہ انجام دینے کے لیے تیار تھا۔ چند ضروری چیزیں اکٹھا کر کے بیگ میں رکھیں اور واسق نے اپنی جیب میں موبائل ڈالا، سائڈ ٹیبل سے اپنی گن اٹھا کر ہولسٹر میں ٹھونسی اور اسی عجلت سے وہ بیڈ روم سے باہر نکل آیا، جو عجلت سے اس کے سارے کام سے لے کر وجود تک میں چھائی ہوئی تھی۔ میں شاید آج رات گھر نہیں آؤں، میرا ویٹ مت کرنا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے صوفے پر خاموش بیٹھی اریبہ کو دیکھا تو اسی تیزی سے بولتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر چلا جاتا کہ رک جاؤ واسق، اریبہ نے تیز آواز میں پکار لیا۔ پکارنے میں ایسی سرد مہری تھی کہ واسق کے قدم تھم گئے۔ وہ گھوما اور اس نے اریبہ کے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ چونکا مگر اس وقت اسے اتنی جلدی تھی کہ اریبہ پر غور کرنے کی فکر کیا کرتا۔ اریبہ میں بہت جلدی میں واپس آ کر تمہاری ساری باتیں سن لوں گا، لیکن فی الحال نہیں، نرمی سے بتا کر وہ پھر سے مڑ جاتا کہ اریبہ نے اس سے بھی تیزی سے اپنی مشکل بتائی، اور میں اس گھر میں تنہا رہوں، مجھے اکیلے رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے اب۔ بولتے ہوئے دل بے چین تھا اور ہاتھوں میں تھمے موبائل پر گرفت سخت ہوئی جا رہی تھی۔ واسق نے سر ہلایا، میں سمجھ سکتا ہوں، میں نے آذر سے کہا ہے اس کی پھپھو تمہارے ساتھ ادھر رک جائیں گے، بس آتے ہی ہوں گے۔ جلدی جلدی بتا کر اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر روشن کیا۔ وہ آذر سے بات کرتا کہ اریبہ کی بات پر نمبر ملاتی انگلیاں تھمیں۔ تو مجھے ملازمہ ٹائپ عورت کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اریبہ نے تیز آواز میں کہا اور واسق کے پیشانی پر بل پڑے۔ وہ آج پھر سے اریبہ خانزادہ والے روپ میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تو کیا کروں؟ ملکہ برطانیہ کو لا کر یہاں بٹھا دوں؟ ایک تو اسے دیر ہو رہی تھی، اس پر سے یہ فضول کی بکواس و طنزیہ انداز اختیار کر گیا۔ اریبہ کے چہرے پر سرد مہری اور بڑھی، آنکھیں بجھی بجھی جوت دیتے واسق کے چہرے پر گڑی۔ مجھے اجلال مینشن چھوڑ دو، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ ایک پل کے لیے واسق کے چہرے کی رنگت بدلی، آنکھیں ڈوبی، پھر احساسات برف بن گئے۔ چند روز پہلے ہی تم نے کہا تھا تمہارا گھر اب یہ ہے۔ بہت کچھ یاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھیں تیز چبھن لی اریبہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ اور آج کہہ رہی ہوں مجھے اب اجلال مینشن میں ہی رہنا ہے، تمہارا گھر میرا نہیں ہے، وہ فیصلہ کر چکی تھی، اب پیچھے ہٹی تو دل خالی ہو جائے گا اور وہ پتھر نہیں ہونا چاہتی۔ واسق نے چپتے نگاہوں سے اسے دیکھا، آنکھیں بند کر کے کھولی، پھر سپاٹ آواز میں بولا، میں تمہیں تمہاری دادی کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے ہاسپٹل میں، گھن سی آتی ہے مجھے ادھر۔ وہ جلدی جلدی میں اس طرح بول رہی تھی جیسے کوئی سبق رٹا کر بولا جاتا ہو۔ پل پل دل سمندر بن رہا تھا اور اس سے پہلے آنکھوں کے ذریعے نمکین پانی بہہ جائے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ واسق نے جبڑے بھینچے، اس سے پہلے تو ڈاکٹر بن کر ہاسپٹل پہنچ گئی تھی، اسی ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے تب گھن نہیں آتی تھی تمہیں؟ آواز میں طنز ہی طنز سمٹا اور آنکھیں برہمی چھلکانے لگی تھی۔ وہ شام سے اس سے بری طرح سے چڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہی وہ پہلی بار وجدان صاحب کی بات بھی ٹال گیا۔
اسی کی وجہ سے ان کی چھوٹی سی تقریب میں شرکت نہیں کی، اور اب وہ اسے یہ بتا رہی تھی کہ اسے اس جگہ سے گھن آتی تھی جس جگہ پر دل اور خواہشات کے سلسلے لے کر اس در پر پہنچ گئی تھی۔ آج کی رات قاتل تھی۔ آج دل و جذبات، ماضی اور حال کے ساتھ زندگی نیا کھیل رچا رہی تھی۔ اریبہ کو واسق کی آنکھوں کی سرخ چبھن نشتر کی طرح چبھی، اور مجھے پاسٹ کا تانا مت دو واسق شفیع علی، ماضی تمہارا بھی بے داغ نہیں ہے۔ آواز برف سی تھی مگر کاٹدار۔ واسق نے ہونٹ بھینچ لیا، آنکھوں میں خون سمٹا۔ پھر تم جہاں جانا چاہتی ہو، اجلال مینشن والوں پر مجھے بھروسہ نہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے وہ آنکھ برساتی نگاہوں سے اریبہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن مجھے صرف اجلال مینشن والوں پر اب بھروسہ ہے، وہ جو سرد و سپاٹ انداز میں بولی۔ واسق پہلے حیران ہوا، پھر ملال سا ہوا، پھر ساری جذبات پر غصے کا احساس بھاری ہو گیا۔ چلو۔ برہم نگاہوں سے اریبہ کو دیکھتے ہوئے وہ جبڑے بھینچے ہوئے بولا۔ اریبہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی، چند قدم خود کو گھسیٹ کر وہ واسق کے برابر میں آ کھڑی بھی۔ یاد رکھنا اریبہ، تمہاری یا تمہارے گھر کے افراد کی وجہ سے میرے بچے کی جان گئی نا تو ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گا، برفیلے انداز میں بولتے ہوئے واسق کی آنکھوں میں سرخی ہی سرخی تھی۔ اریبہ کچھ نہیں بولی، بس اس نے قدم بڑھا دیے۔ واسق کے سینے میں کچھ ٹوٹا، ایک مبہم صدا ہوئی، پھر یہاں سے لے کر وہاں تک سناٹا چھاتا چلا گیا۔ اس سناٹے نے اسے اندر سے بالکل خالی کر دیا۔ وہ اب جو لمبے لمبے ڈگ پھڑتا اپنی کار تک آیا، اریبہ کے لیے اجنبی بن گیا تھا۔ پھر سارا راستہ اجنبیت ہی اجنبیت ٹھہری رہی۔ دل ٹوٹنے کے بعد پھر سناٹے رہ جاتے ہیں، اجنبیت کا احساس بھاری ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں بچتا۔ ان دونوں کے بیچ بھی شاید اب کچھ نہیں بچا تھا، نہ الفاظ نہ جذبات، یہاں تک کہ راستہ طے ہوا اور اجلال مینشن کی عمارت کے اندر واسق نے اپنی کار داخل کر دی۔ اترو۔ کار کی ونڈ سکرین کے اس پار اجلال مینشن کی جگمگاتی عمارت کو دیکھتے ہوئے واسق کی آواز میں سرد پن لیے ہوئی تھی۔ اریبہ کی بھوری آنکھوں کی جوت کچھ اور بجھی۔ تو میرے ساتھ اندر آ رہے ہو؟ سامنے اجلال مینشن کی عمارت کو دیکھتے ہوئے اعتبار کی ڈور کاٹتے ہوئے شاید اریبہ کا دل خون ہو رہا تھا، واسق نے ایک جھٹکے سے گردن موڑی۔ میں تمہارا غلام نہیں ہوں، اترو اور جاؤ یہاں سے، اس بار جیسے وہ پھٹ سا پڑا تھا۔ اریبہ نے بس ذرا سے گردن موڑی، آنکھیں چاہ کر بھی گیلی ہونے سے خود کو روک نہیں پائی تھی، اور یہ بھیگا پن واسق کو چونکاتا اس سے پہلے ہی کار کا دروازہ کھلا تھا۔ اتر جائے مسٹر واسق، اب آپ کہیں نہیں جا رہے۔ کار کا دروازہ کھول کر اجلال خانزادہ کا گارڈ کھڑا تھا، آنکھوں میں خونخوار سی چمک اور چہرے پر کرختگی۔ واسق کو بس ایک پل لگا تھا یہ سمجھنے کہ وہ اجلال خانزادہ کے جال میں پھنسا تھا یا پھر شاید اریبہ خانزادہ کے جال میں۔ اس نے گردن موڑ کر اریبہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بھی یقینی دکھ، ٹوٹ پھوٹ کا احساس، صدمہ سب ایک ساتھ ابھرا تھا۔ اتنے مہینوں سے دیے گئے اعتبار کا اس طرح بھی خون ہو سکتا ہے؟ پوری ہستی لوٹ گئی تھی یا لوٹ لی گئی تھی؟ دھوکہ تھا یا سازش؟ جو بھی تھا واسق کی آنکھوں میں دیکھنا اریبہ کے بس میں نہیں تھا۔ خاموشی سے اتر جاؤ واسق، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ آج کی رات پھر سے اجلال خانزادہ کی جیت کی ہی رات ہے۔ یہ چند جملے نہیں تھے، واسق کے تمام ہستی کو کاٹ کر رکھ دینے والے وار تھے۔ وہ پارا پارا ہو گیا، سانس لینا بھی دشوار ہوا۔ دل ٹوٹے تو بس زخم لگتے ہیں، مگر اعتبار ٹوٹے تو سارا وجود کٹ جاتا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں واسق جیسے موت کے پل کو چھو آیا تھا، دل کا خون کتھئی آنکھوں میں اترا۔ وہ اس کی کبھی تھی ہی نہیں، وہ منزل نہیں تھی۔ اب یہ جو یقین ہوا تو وہ اب کہاں جائے؟ اب کون ہے جو اس کا اعتبار بحال کرے گا؟ کیا خطا اتنی بڑی تھی کہ ہر بار وہی برباد ہوگا؟ وہ خون ہوتے دل کے ساتھ اریبہ کو کار سے نیچے اترتے دیکھ رہا تھا۔ دل ٹوٹا یا اعتبار کا خون ہوا، مگر یاد رکھ واسق، تو ولف کا سپاہی ہے، ابھی تجھے بس اسی جال سے نکلنا ہے۔ یہ سوچ آئی اور اس کے ذہن نے پہلے خطرے کا الارم دیا۔ بہت تیزی سے کار سٹارٹ کی، ایک لات اب تک کھڑے اجلال کے گارڈ پر ماری، اور ابھی وہ کار بہت تیزی سے موڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا کہ اریبہ جب تک وہیں کار کے پاس کھڑی تھی وہ وہیں کھڑی رہی تھی، نہ ہٹنے کی کوشش کی تھی نہ پیچھے کھسکنے کی کوشش۔ واسق کو اب اریبہ کو کچل کر جانا تھا۔ بہت چاہا کہ اسے کچل دے، مار دے، مگر زندگی بہت بے رحم تھی، اتنی بے رحم کہ انسان کی فطرت ڈس بھی لے، دل و جان تباہ کر بھی لے، وہ کام نہیں کرواتی جو دل کو کچل کر کام کر جائے۔ واسق بھی یہ کام نہ کر سکا۔ واسق بھی یہ کام نہیں کر سکا۔ پاؤں بریک پر جمے اور پھر اتنی دیر میں ایک ساتھ کئی کارڈز اس کی کار کی طرف دوڑے چلے آئے تھے۔ جس کارڈ کو لات پڑی تھی وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ اس نے واسق کو کالر سے پکڑا اور اسے کار سے باہر کھینچ لیا تھا۔ اریبہ اب ساکت کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، پتھر کی مورت تھی۔ ادھر واسق لڑ رہا تھا، وہ لڑے گا اپنی آخری سانسوں تک۔ وہ ولف کا سپاہی تھا، اس پر قابو پانا مشکل تھا، مگر اجلال مینشن کے گارڈز بھی ٹرینڈ تھے۔ پھر واسق تنہا تھا، اریبہ کا عمل دخل اس جنگ میں بنا کسی توقعات کے تھا۔ یہاں تک بہت دور اپنی منزل تک پہنچتے یزدان خانزادہ کے لیے بھی وہ واسق کا منتظر تھا، اور ادھر واسق اپنی بقا کے لیے لڑ رہا تھا۔ ظلم کا وار بہت بھاری تھا، واسق بھی اس ظلم کی مار سے ٹوٹ رہا تھا۔ اتنا کہ دل پھٹا اور وہ چینخ پڑا۔ اریبہ خانزادہ، میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گا، یاد رکھنا، زندہ رہا نا تو ساری زندگی تمہیں اس دھوکے کی سزا دوں گا۔ اگر میرے باس کو کچھ ہوا تو پھر تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، آنکھیں خون آلود تھیں
اور چہرے پر نفرت ہی نفرت۔ اریبہ پتھر سی مورت بنی اسے دیکھ رہی تھی، چہرہ سفید تھا اور آنکھیں ویران۔ اب دل کیا کرے جو ہار کر دھوکے باز بن گیا، اب کیا کرے جب یہ خطا سرزد ہو گئی۔ ادھر چیختے چلاتے واسق کی گردن میں سوئی سے چبھی تھی، وہ درد سے کراہا، پھر دل بند ہونے لگا یا سانس تھم گئی۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگی، ذہن پستی میں گر رہا تھا جب سوتی ہوئی سماعت نے چند جملے سنے۔ آئی ایم سوری واسق، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں کیا؟ اریبہ بھیگی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی، کوئی صفائی دے رہی تھی یا اپنی خطا کا اعتراف کر رہی تھی، وہ پھر نہ سن سکا۔ گارڈز کی پکڑ میں وہ جھول چکا تھا، بے جان لاش کی تصویر بنا واسق جس کے کاندھے پر یزدان نے ایک ذمہ داری سونپی تھی۔ وہ ذمہ داری نبھانے سے پہلے ہی واسق شفیع علی اجلال خانزادہ کا پہلا شکار بن چکا تھا۔ اب وقت کس موڑ پر کیا کروٹ لے کیا خبر، مگر رات کی سیاہی میں ظلمت کی تلوار چمک رہی تھی۔ عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے کچھ خواب ہوا کرتے ہیں، ہر کوئی رو کر دکھا دے یہ ضروری تو نہیں، خشک آنکھوں میں بھی سیلاب ہوا کرتے ہیں۔ وہ رات ساکن سی تھی، آسمان کے گہرے نیلے رنگ کی چادر پر پورا چاند بادلوں کی آڑ میں ابھرتا پھر گم ہو رہا تھا، اور دور دور تک ٹھہرا ہوا جھیل کا پانی اپنی گود میں چاند کے دکھتے چھپتے عکس کو سمائے ڈول سا رہا تھا، مخموم روح کی طرح، بے چین جسم کی طرح۔ ایسے میں مخموم و بے چین فضا میں جھیل کنارے تفریح کی تلاش میں ہجوم جمع تھا۔ گرمی کی رات تھی تو رش بھی اس جگہ پر بڑھ رہا تھا، لوگ گروہ گروہ بٹے ہوئے تھے یا دو دو جوڑے بن کر لوگوں کی بھیڑ سے بچنے کی کوشش کرتے خود میں گم تھے۔ اسی رش سے کچھ دوری پر وجدان اور شانی ایک اونچے پتھر پر بیٹھے ہوئے پانی کی سطح پر موجود چھپتے ابھرتے چاند کے عکس کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے لمحے کی تلاش میں تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں غازی پہلی بار نکاح کے بعد شایان کو ادھر لے کر آیا تھا۔ یہاں آ کر ان کے دل کو تسکین قلب مل جاتا تھا۔ شایان کے ساتھ زندگی بھر رہنے کا وعدہ یہیں سے شروع ہوا تھا، محبت کا احساس یہیں سے اس کے دل میں جگایا تھا۔ غازی کو یہاں آ کر اپنے اور اس کے بیچ میں تم میرا ہے والا احساس نئی توانائی دیتا تھا۔ وہ اسی احساس میں گم تھے کہ جب ان کے سماعت میں شانی کی آواز آئی، ہمیں سمن کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وجدان کے ساتھ بیٹھی شانی دور تک نظر آتی پانی کی چادر کو دیکھتے ہوئے متھم سا بولی، تو وجدان نے محض گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر گردن سیدھی کر لی۔ ان کی نگاہ بھی وہیں ٹک گئی جدھر شانی دیکھ رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کے ذہن میں آج کی رات کو لے کر کئی سوال بھی تھے، کئی انسلجھے جواب کی کھوج میں تھی۔ شانی نے گردن گھما کر قریب بیٹھے وجدان کو دیکھا، خاموشی سے وجدان خانزادہ سکوت کے تہ میں لیٹے نظر آ رہے تھے، سنجیدہ سے ساکت سے۔ شانی کا دل ایک دم سے گھبرانے لگا۔ وجی چلیں ہم چلتے ہیں، ہم ادھر کیا کر رہے ہیں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، بس چلیں یہاں سے۔ وہ ایک دم سے ان کا بازو دبوچ کر اٹھنے لگی تو وجدان نے اپنے بازوؤں پر رکھے شانی کے ہاتھ کو جکڑا، اور پھر ویسے ہی ہاتھ کو جکڑے ہوئے انہیں تھام کر نرمی سے بٹھاتے ہوئے کہا، بس کچھ دیر کی بات ہے شانی، آج کی رات آپ مجھے اپنے بچوں میں سے چند ساعتیں نہیں دے سکتی؟ شانی جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی بھوری آنکھوں میں شکوہ دے کر گہری سانس بھر کر رہ گئی، دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی اور پھر سے ان کے قریب بیٹھ کر بس اتنا بولی، میرا سارا وقت آپ کے لیے ہی ہے بچی، لیکن حالات جو ہو چکے ہیں آپ انجان تو نہیں ہیں۔ سمی کے لیے دل بہت گھبرایا ہوا ہے۔ شانی ایک دم سے تھکی تھکی نظر آنے لگی تھی، اپنی زندگی میں کتنے کیسز ڈیل کیے تھے، بہتوں کو نئی زندگی دی تھی، پر آج جب ایک اپنے خونی رشتے کو نئی زندگی دینے کا وقت آیا تھا تو دل خوف کی لرزش میں مبتلا تھا۔ یہی فرق ہوتا ہے انجان خون میں اور خود کی رگوں میں بہنے والے ایک سے خون کا۔ زندگی جس موڑ پر کروٹ لے چکی تھی، ایک ماہر ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ تقدیر سے خائف تھی۔ سمن کو لے کر پریشان ہو یا یزدان کو لے کر؟ وہ مخموم سا مسکرائے تھے، باپ کا دل تو وہ بھی رکھتے تھے۔ شانی نے پھر سے گردن سیدھی کر لی اور پانی میں ڈولتے چاند کے عکس کو دیکھتے ہوئے اداسی سے بولی، دونوں کے لیے۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا، ہواؤں میں ملال کے رنگ گہرے ہو گئے۔ بہت بار سوچا وجی، بہت بار پچھتائی، جب سمن ایسی حالت میں پہنچی، سینے میں بہت کچھ چپتا تھا، لیکن پھر رب کائنات کے رحم و فضل کے بارے میں سوچتی تو اپنا فیصلہ درست لگنے لگتا۔ جیسے اتنے مہینے گزر گئے، یہ چند دن بھی خیریت سے گزر جائیں، بہت دعائیں کر رہی تھی، لیکن اب جو اچانک یہ حالات بن گئے ہیں، دل پھر سے اسی احساس میں مبتلا ہے، اور جب اپنے مصطفیٰ کی شکل دیکھتی ہوں تو ندامت کا بوجھ کچھ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے ایک ہاتھ سے زمین پر چند لکیریں کھینچ رہی تھی، بے معنی سی لکیریں، مگر ان کے اندر کی کیفیت کا ترجمان تھی وہ لکیریں۔ وجدان اس دوران خاموشی سے بار بار شانی کی پلکوں پہ اٹک جاتے ننھے ننھے ستاروں کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے آج رات ان پر کیا گزرے گی، آج ان کی شانی کیسے برداشت کرے گی۔ پھر سے درد ان کو بے قرار کرنے لگا تو بے ساختہ انہوں نے گھوم کر ایک ہاتھ اٹھا کر شانی کا لکیریں بناتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ تسلی جیسے انہوں نے خود کو بھی دی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا جب آپ میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بے اختیار اپنا سر ان کے شانے پر ٹیک دیا۔ وجدان اسی طرح ان کے ہاتھ کو تھامے ہوئے شانی کے ہاتھوں کی انگلی میں پہنی گئی رنگ گھما رہے تھے۔ یہ رنگ انہوں نے مرتضیٰ کی پیدائش پر انہیں دی تھی۔ اپنی اور شایان کے اس دوران میں انہیں شایان کو بہت سے تحفے دیے تھے، مگر آج کی رات وہ انہیں کیا دینے والے تھے یہ سوچ ہی دل کاٹ رہی تھی۔ آپ بہت چپ ہیں آج،
انہیں جو یہ احساس ہوا تو کاندھے پر سے سر اٹھا کر وجدان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ لگاتار ان کی انگلی میں پہنی گئی رنگ کو گھماتے ہوئے سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ شانے کا پوچھنا تھا کہ انہوں نے بھوری آنکھیں اٹھائیں۔ تمہیں معلوم ہے جب تم ساتھ ہوتی ہو تو میں تمہیں محسوس کرنے پر یقین رکھتا ہوں، انہوں نے کہہ کر شانے کا وہی ہاتھ ہونٹوں سے لگایا، گہری سانس بھری اور نرمی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ ان پلوں میں دل سمندر بن گیا تھا۔ شانے کا دل محبت کی بارش سے بھیگ گیا۔ وجی ایک بات کہوں؟ اپنے ہاتھ کے پشت پر ان کے ہاتھوں کا لمس شہادت والی انگلی سے چھوتے ہوئے انہوں نے پوچھا، اور وجدان نے گردن موڑ کر پھر سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ چاند تھی ان کی دنیا کی، وہ غازی کی نگاہوں کا چاند، وہ چاند جو بے داغ تھا، جس کی ٹھنڈک دیتی روشنی سے ان کی دنیا روشن تھی۔ کہو، بس اتنا کہا۔ آج جی بھر کر اپنے چاند کو دیکھتے ہوئے وہ عمر یہیں تمام کر دینا چاہتے تھے۔ شایان نے پلکیں اٹھائی، کالی آنکھوں میں سمندر تھا، محبت کا سمندر۔ غازی کا دل سمندر کی اتھاہ میں غوطہ زن ہو گیا۔ میں آپ کو غازی کہہ کر پکاروں آج؟ یہ پوچھتے ہوئے وہ جھجک سی رہی تھی۔ جانتی تھی ساری دنیا انہیں غازی کہتے، مگر شایان کے لبوں سے وہ بس وجی ہی سننا چاہتے تھے۔ وجدان کے لبوں پر تھکی سی مسکراہٹ رنگی۔ پکار لو۔ آج غازی اپنے شایان کے ساتھ ہی تو لمحے گزارنا چاہتا ہے۔ شایان کے ہاتھوں کے پشت پر ایک انگلی پھیرتے ہوئے وجدان نرمی سے بولے تو شانی کے چہرے پر چمک سی چھا گئی۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے میں آپ کو غازی ہی کہہ کر پکاروں، وہ غازی جو سخت بھی تھا، جو کھڑوس بھی تھا، جو ڈراؤنا بھی تھا۔ ماضی کی یادوں سے وابستہ وہ لمحے ان کی کلی کائنات تھے۔ وجدان کے لبوں پر مسکراہٹ ہنوز تھکان زدہ تھی۔ بھوری آنکھوں نے کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہیں فنا ہو جانے کی خواہشیں شروع کر دی تھی۔ وہ غازی جو مجھے ملا، اس نے ہمیشہ مجھے ڈرایا، مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ اس بار وجدان نے آنکھیں سکیڑ کر مصنوعی گھوری دی تو شانی زور سے ہنستے انہوں نے بے ساختہ چہرہ بڑھا کر شایان کے لبوں سے وہ ہنسی لبوں پر چرائی اور پیچھے ہو گئے۔ گھبرائی شرمائی شانی نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھا تو انہوں نے ان کی ٹھوڑی تھام کر چہرہ سیدھا کر لیا۔ غازی کو پکارا ہے نا، تو پھر اب غازی کی جرأت کو بھی سہنا ہوگا۔ وہ اتنا ترسا ہوا کہ ساری پیاس بجھا لے گا۔ یوں ہی ان کی ٹھوڑی کو تھامے میں بھوری آنکھوں میں شوق سے چمکتی شانی نے ان کا ہاتھ اپنی ٹھوڑی سے ہٹایا۔ میں نہیں کہتی غازی، انداز میں روٹھا ہوا تھا۔ وہ ہولے سے ہنسے، پھر ذرا سا آگے ہو کر شانی کے خفا آنکھوں میں دیکھا۔ جو غازی نے تھپڑ مارا تھا اس نے بہت پیار سے تمہارے گالوں پر اپنی محبت بھی تو رکھ دی تھی۔ اس رات تمہاری جو لائن کے نیچے جو دل ہے نا، اس نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ میں اسی رات بس تمہارا ہو گیا تھا۔ دل بنا یا عشق کا آئینہ، میرے احساسات تمہارے نام ہو گئے۔ وجدان نے ایک ہاتھ اٹھا کر شانی کے اسکارف کے اطراف میں اپنی انگلی پھیری۔ کہتے ہیں قلب محبت کا شہر ہے، مگر آنکھوں میں محبت کا دریا بستا ہے۔ قلب کس نے دیکھا ہے؟ کوئی کسی سے کتنی محبت کرتا ہے دلوں میں جھانک کر نہیں دیکھا جاتا، بس آنکھیں ہی محبت کی ترجمان بن جاتی ہیں۔ اگر آنکھیں نہیں ہوتی تو صرف قدرت کے کرشمے سے ہم محروم نہیں ہوتے، بلکہ اپنے احساسات بیان کرنے سے بھی قاصر ہوتے۔ یہ آنکھیں ہی تو ہیں، جب زبان چپ ہوتی ہے ہمارے جذبات کا اظہار بن جاتی ہے۔ اس وقت بھی بھوری آنکھیں بے پناہ محبت کی ترجمان بن گئیں، اور اس تحریر کو ہمیشہ بڑھتے ہوئے شانی کے دل کی دنیا آباد تھی۔ میں ایسے ہی شریف سمجھتی تھی آپ کو، اور ان آنکھوں کی زبان پر تھی۔ شانی بس اتنا بول کر ہولے سے مسکرائی، سرگوشیاں کرتے ماضی کا عکس شایان اور غازی کے چہرے پر محبت کی تصویر بنا رہی تھی۔ بس نگاہوں کی بے بسی نے چوما تھا، ہونٹوں نے تو نہیں۔ جو تم میری شرافت پر شک کر رہی ہو، اس بار شایان کے پلکے گالوں پر گر گئی۔ ساری بے بسی دل کی ہی تو ہے۔ پلکے گالوں پر جھکیں، لبوں سے مدھم سا نکلا، اور غازی کی نگاہوں میں کوئی اور منظر کہاں جت سکتا تھا۔ وہ شایان کے ذات کے ارد گرد محصور ہونے لگے۔ دل درد و محبت کی صورت میں برسا کچھ اور کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اب بس دھڑکنیں جب تک چل رہی تھیں وہیں صدا دیتی رہیں گی۔ خاموشی جب طویل ہونے لگی، شانی نے پلکیں اٹھا کر سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھا۔ مجھے اپنی دھڑکنوں میں ایسے بسائے رکھنے کی کبھی جو تم سے روٹ بھی گیا نا، پھر بھی اپنی چاہتوں میں کمی مت آنے دینا۔ آنکھیں سمندر تھیں اور چہرہ عشق کا آئینہ، مگر شانی کے دل میں کچھ تو درد سا اٹھا تھا، کچھ تو ہے جو پہلے جیسا نہیں، حسرتوں کے داغ سے جلتے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے سچ بتائیں غازی، کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں آج خاموشیاں آپ کے وجود کو گھیرے ہوئے، اور کیوں مجھے لے کر آئے ہیں ادھر؟ بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کے سوالوں کا وہ کیا جواب دے؟ دیوان کی ایک طرف قرض و قرض چکانے کی رات میں وہ پیچھے کیسے ہٹ جاتے؟ لیکن شایان کو کیا بتائے؟ آج شاید کوئی نہ کوئی داغ اٹھانے کی رات ہے۔ ایک خواہش میں بھی تم سے کروں؟ کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھوری آنکھیں منت سے کرنے لگی، خلاص ہی دل میں بننے لگی۔ شانی کا دل بادل بن کر برسنے لگا، دل کی سرزمین بھیگی اور پانی آنکھوں میں آنے لگا۔ ایسی خواہش مت کیجیے گا کہ اس بار دل و جان ہی لوٹ جائے۔ ناک سکیڑ کر بہت سا پانی کہیں اندر تک اتارا، وجدان آگے بڑھے اور اپنے چاند چہرے کو ہتھیلیوں میں بھرا۔ بس ایک خواہش ہے، میری شایان بہت مضبوط رہے گی، کتنا بھی وقت توڑ دینے کی کوشش کرے مگر وہ میرے سارے گھر کو سمیٹ کر رکھے گی۔ بھوری آنکھیں نرم تھی، مگر دل کا درد کا کیا کرے، جس کے ساتھ ساتھ آہو فغاں گھلنے کی صدا بھی سینے میں سانس پھونٹ رہی تھی۔ کچھ یہی حال شانی کا بھی تھا، نم ہوتی آنکھیں اندر ہی اندوہ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس چہرے پر ٹکی تھیں جس چہرے کی نگاہیں ہمیشہ بلائے لیتی تھی، جس چہرے پر جان بھی قربان اور دل بھی قربان۔ وجہ کہہ دیں کہ آپ مجھ سے جدا نہیں ہونے والے۔
لرزتے لبوں پر التجا سی تھی۔ موت کے علاوہ ہمیں کوئی جدا نہیں کرنے والا۔ جس ہاتھوں میں شایان کا چہرہ تھاما تھا انہی ہاتھوں سے ان کے گال تھپک کر وہ مسکرائے۔ پر لفظ موت پر شانی کا دل ایک بار کی لرزا، پھر سست ہوا اور پھر نارمل ہو گیا۔ ہاں، موت کے علاوہ کون جدا کر سکتا ہے؟ اب انہیں دل ٹھہرنے لگا، سانسیں ہموار ہوئیں تو انہوں نے بس مسکرا کر سر تائید میں ہلایا۔ وہ مطمئن سا مسکرائے۔ آؤ چلتے ہیں۔ وجدان نے کلائی گھما کر گھڑی میں وقت دیکھا، پھر آسمان کی طرف۔ بادل ویسے ہی تھے اور آسمان چاند کو اپنی آغوش میں چھپائے رات کو دلسوز آس سے پر کر رہی تھی۔ وہ گھٹنے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو شانی بھی اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دوسرے کے ہمراہ اس جگہ سے جانے کے لیے قدم بڑھا چکے تھے۔ بادلوں نے بہت تیزی سے ڈولتے ابھرتے چاند کو اپنے آنچل میں چھپا کر سیاہ رنگ ہر سو پھیلا دیا تھا۔ وجدان خانزادہ کی کار متوازن رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جب ایک موڑ آیا کہ اب وجدان کی کار کے ساتھ دوسری کاریں بھی آگے پیچھے چلنے لگی تھیں۔ وجدان کی نگاہیں مسلسل ان کاروں کے ساتھ تھی، ماتھے پر سلوٹیں تھی اور بھوری آنکھوں میں سرد پن۔ پریشانی سیٹ پر سر ٹیک کر کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ آج کی رات کیسی وحشت سی اداسی سی بھری ہوئی تھی، کچھ ماضی کی یاد دلاتی، ویسی ہی ہولناک سی، ویسی ہی کچھ ہونے کی آہٹیں دیتی، ویسی ہی وحشت سے بھری۔ وہ کئی یقین تھا کہ موت کے علاوہ کوئی یہ جدا نہیں کر سکتا تھا، مگر دل پھر بھی بے قابو تھا، بے چین سمندر تھا، مطمئن نہیں تھا۔ اس رات یزدان ساتھ تھا، وجدان نہیں تھے، اور آج رات وجدان ساتھ ہے پر یزدان نہیں تھا۔ شانی ایک دم سے چونکہ وجدان کی سنجیدگی کی وجہ کچھ سمجھ میں آئی، ان سے کچھ کہتی اس سے پہلے آگے پیچھے پھرتی کاروں کی تیز رفتار نے سارا دھیان کھینچ لیا۔ ابھی ان کاروں کے بارے میں ہی کچھ کہتی کہ جب کانوں میں ایک ساتھ تیز رفتاری سے دوڑتی بھاگتی بائک سواروں کا شور گونجنے لگا۔ عجیب وحشتوں میں مبتلا کرنے والی صدا تھی، ان کی کار کو گھیرتی وہ بائکس اور کاریں۔ کوئی ریسنگ ہو رہی ہے، وہ ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور اس سے پہلے ہی وجدان ان کی گردن کھینچ کر چکے تھے۔ گولی وجدان کے بازو میں دھس گئی تھی، ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹ جاتے انہوں نے پوری قوت سے کار کو تیزی سے گھما لیا۔ وجی ان چند پلوں میں شانی سفید پڑ چکی تھی۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، بس چاروں طرف سے خود کو گھیرتے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو دھڑا دھڑ اپنی کاروں سے اترتے ان کی کار کو گن پوائنٹ میں لے چکے تھے۔ وہ گھڑی آ چکی تھی جس گھڑی میں ہی جان و دل کی بازی لگ جانی تھی۔ شایان، بس تم خود کو سنبھالا، انہوں نے سفید ہوتی شایان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے التجا کی۔ وہ دم سادھے صدمے میں ڈوبی اپنے وجہ کو دیکھ رہی تھی، انگلیاں خون سے لبریز تھیں اور شایان کی دھڑکنیں سست۔ کیا ایک وہ رات عذابناک تھی یا اس رات میں اذیتوں کا بھار زیادہ ہوگا؟ وہ پل پل قریب ہوتی موت کی آہٹوں کو سنتی جیسے مفلوج سی ہو گئی تھی۔ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں۔ رات اپنے اندر ڈھیروں راز سمیٹے ہوئے سفر جاری رکھے ہوئے تھی، جب ایسے میں امجد خان کے محل سے گھر روشنیوں کے قافلے بلندی کو چھو رہے تھے۔ روشنیوں کے ساتھ مصنوعی کہکہے، مصنوعی باتیں اور مصنوعی مسکراہٹیں چہروں پر سجائے محفل میں شہر کی مشہور و معروف شخصیات اس تقریب میں موجود تھیں۔ اسی محفل میں اجلال خانزادہ بھی افشین فردوسی کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اپنے دوستوں کے ہمراہ کھڑی افشین قیمتی لباس اور جیولری اور نفاست سے کیے گئے میک اپ کے باوجود بھی اپنے چہرے کا پھیکا پن چھپا نہیں پا رہی تھی۔ آہی میک اپ سے سجی گرے آنکھوں کا سونا پن کم ہونے کی بجائے اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ادھر اجلال خانزادہ مغرورانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنے جاننے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن آنکھوں میں کوئی بھی بے چینی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت مطمئن تھے۔ آج جیت کی رات تھی، آج تسکین دل ملنے کی رات تھی، آج کی رات راحتوں سے بھری تھی۔ وہ مطمئن تھے بالکل اسی طرح جس رات غازی کے گھر نقب لگائی تھی، لیکن آج خلیل سے زیادہ خود پر بھروسہ قائم کیا تھا۔ وہ دنیا کو جتلا دینا چاہتے تھے۔ اجلال خانزادہ جیتنے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے، اور اسی غرور و فخر میں ملوث ان کا قلب مطمئن تھا۔ ان کے کسی بھی انداز میں کوئی بے چینی نہیں تھی۔ وہ سب سے مل جل رہے تھے۔ جب امجد خان ان کے قریب آیا تھا، ان سے ملیے اجلال صاحب، یہ آج کی اس تقریب میں ہمارے خاص مہمان ہیں، سانال صاحب اور ان کے فیانسی ساشا۔ امجد خان اپنے ساتھ جو دو افراد کو ان سے ملوانے کے لیے لے کر آئے۔ اجلال نے مسکراتے ہوئے سانال کو دیکھا، پھر اس کے فیانسی کو۔ ایک کاندھے والا سی گرین گاؤن پہنے وہ جاذب نظر شخصیت تھی۔ اس کا چمچم کرتا بدن اس لباس میں ہر کٹاؤں ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی ادا میں دلکشی تھی، اور جب وہ اجلال کو دیکھ کر مسکرائی تو اجلال کو اس کی آنکھوں میں خاص چمک دکھی تھی، ویسی ہی چمک جو ان کی پسندیدہ تھی۔ اجلال احمد خانزادہ کے لبوں کی تراش پر مسکراہٹ رنگی۔ ہیلو، ساشا کا نازک ہاتھ اجلال کی طرف بڑھا اور انہوں نے مشروب کا گلاس دوسرے ہاتھ میں لے کر بڑھا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ کی ملائمت اجلال کی رگوں میں اتر گئی تھی۔ یہ ہاتھ جب ان کے سینے پر پھریں گے تو کیسا احساس ہوگا، یہ سوچتے ہی انہوں نے ساشا کا ہاتھ جکڑ لیا۔ وہ پھر ادا سے مسکرائی اور اجلال کی نگاہیں چہرے سے لے کر آنکھوں کی لذت کے لیے پھسلیں۔ اس کا جسم ماڈلوں جیسا تھا، چکیلا بھی، نازکی بھی اور بھرپور بھی۔ لمحے بھر میں اجلال کی نگاہیں ناپ تول کر مسکرا دیں۔ اتنی دیر سے یہ سب دیکھتے ہوئے سامنے کھڑے سانال نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اجلال خانزادہ کے ہاتھ سے ساشا کا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہیلو مسٹر اجلال، آپ سے ملنے کی مجھے بھی بہت تمنا تھی۔ آنکھوں میں سرد سے چمک لی اس نے اجلال کو مسکرا کر دیکھا۔ اجلال جو ساشا میں کھوئے ہوئے تھے چونکے اور سیدھے ہو گئے، لمحوں میں مصنوعی انداز سج کے۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر مسٹر سانال۔
اجلال اب سنبھل کر ساشا سے قدرے رخ موڑ کر سانال کی جانب طرف ہاتھ بڑھا چکے تھے۔ سانال نے زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر ان کا ہاتھ تھاما، پھر چھوڑ دیا۔ سانال کے ڈیڈ بڑے ماہر سیاستدانوں میں سے ہیں، آپ نے سنا ہوگا حامد مالکی کا نام۔ اب تک خاموشی سے کھڑے اپنے چمکدار مگر مکارانہ آنکھوں سے سب دیکھتے امجد خان نے اجلال کو سانال کے متعلق اطلاع دی۔ انہوں نے مڑ کر اجلال کو دیکھا، آنکھوں میں تعجب ابھرا، پھر وہ جوش سے بھرے سانال کی طرف پلٹے۔ آپ حامد صاحب کے بیٹے ہیں؟ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ایک دم سے اجلال کی ساری جلوہ توجہ سانال ہو گیا تھا۔ حامد مالکی کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی جب وہ اس کے بیٹے کو نظر انداز کر دیتے۔ وہ طنزیہ مسکرایا، آپ نے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ شاید میری شکل آپ کو جاذب نظر نہیں لگی تھی۔ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اجلال کی بھوری آنکھوں میں دیکھتا ہوا طنزیہ گویا ہوا تھا۔ بغل میں کھڑی ساشا اب لاپرواہی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی مگر آنکھیں چوکس تھیں۔ شکل میں کیا رکھا ہے سانال صاحب؟ آپ حامد صاحب کے بیٹے ہیں، یہ بات اہم ہے۔ پھر یہ بات زیادہ جاذب نظر ہوگی، آپ اپنے سائیڈ میں ایک پرکشش وجود لے کر پھرتے ہیں۔ اجلال نے مسکرا کر کہتے ہوئے ذرا سی گردن کو خم دیا۔ میں پھر سے ملتا ہوں آپ سے، اپنے مغرور انداز میں بول کر انہوں نے ایک بار پھر ساشا پر بھرپور نظر ڈالی اور شاہانہ چال چلتے ہوئے وہ مڑ کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ سانال نے لب بھینچے، میں بھی آتا ہوں، آپ پارٹی انجوائے کریں۔ امجد بھی دانت نکالتا اجلال خانزادہ کے پیچھے بھاگا تھا، اسے ادھر ہی لڑک جانا تھا جدھر ہواؤں کا رخ ہوگا۔ لگتا ہے تمہیں اجلال خانزادہ کی بات اچھی نہیں لگی۔ امجد خان کے جانے کے بعد ساشا اب تک جاتے ہوئے اجلال خانزادہ کی پشت کو گھورتے ہوئے سانال کی طرف مڑی۔ سمجھتا کیا خود کو سالا؟ خود کی شکل اچھی ہے تو دوسروں کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ سانال کو وہ ویسے ہی ناپسند تھا۔ اب جو اجلال سے ملاقات ہوئی اس کے انداز نے پارا اور بھی چڑھا دیا۔ سامنے کھڑی ساشا نے شرارت سے اس کے چہرے پر چھائی ناگواری کو دیکھا۔ سانال اور سنی صاحب کو اپنے الگ ہونے کا کمپلیکس تھا۔ وہ سوچ رہا ہوگا حامد صاحب کی شکل کیوں اس کے بیٹے سے نہیں ملتی۔ پاس سے گزرتے ویٹر کے ہاتھ میں تھمی ٹرے سے مشروب کا گلاس اٹھاتے ہوئے ساشا کی آنکھوں میں سنی کو چڑھانے والی چمک تھی۔ یہ سچ تھا، سانال مالکی اپنے باپ جیسا خوبصورت نہیں تھا مگر کم بھی نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر شکلوں کی تضاد کے ساتھ مزاج کا تضاد بھی موجود تھا، اسی لیے باپ بیٹے میں بنتی ہی نہیں تھی۔ ادھر سنی نے کچھ دیر اسے گھورا، پھر چبا چبا کر بولا، تو اب کیا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر ہر جگہ پھرا کروں؟ وہ جھلا کر بولا۔ ساشا کی ہنسی نکل گئی۔ ہنسی کی جھنکار کچھ دوری پر موجود اجلال کے کانوں تک بھی پہنچی۔ ترچھی نگاہوں سے ادھر دیکھا، پھر دل میں مسکرا کر وہ سامنے کھڑے شخص سے محو گفتگو ہوئے تھے، لیکن یہ ترچھی نظر سنی کی گہری نگاہوں نے دیکھ لی تھی۔ اجلال سے بہت احتیاط سے کام نکلوانا ہے ساشا، مجھے شاکر نے بتایا، وہ بہت خطرناک ہے۔ ذرا سی چوک ہوئی اور کام خراب ہوا۔ سنی کی آواز اب سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ ساشا نے مشروب کا خون بھرا لاپرواہی سے کاندھے جھٹکے، میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں، اس لیے باس نے میرا انتخاب کیا۔ فخریہ بتاتے ہوئے ساشا بہت مطمئن بھی نظر آ رہی تھی، وہ ولف سے بہت امپریس تھی۔ سنی نے اس کے فخر کو دھکا لگانے کی سوچی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے سالی صاحبہ، یزدان خانزادہ نے کبھی کسی عورت سے کام نہیں نکلوایا۔ سنی کی رازدار انداز پر ساشا چونکی، کچھ غلط فہمیاں دل کو بھلی لگتی ہیں اور جب دور ہو تو دھکا سا بھی لگاتی ہیں۔ ساشا کا چہرہ بجھا اور سنی مسکرایا۔ شاکر نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے مدد کے طور پر اپنا آپ پیش کر دیا، سنی نے بتا کر سر خم کر دیا۔ ساشا کا چہرہ اور بھی بجھ سا گیا۔ کیا ہوتا اگر یزدان خانزادہ یہ کام کرواتا؟ گہری سانس بھری اور آہستگی سے بولی، تم شاکر کی اتنی مانتے کیوں؟ یہ پوچھتے ہوئے اس نے سنی کے چہرے پر چمک سی ابھرتی دیکھی تھی۔ وہ شیدائی تھا اس کا، جیسے کچھ لوگ شیدائی تھے یزدان خانزادہ کے، شاید ساشا بھی ہو رہی تھی۔ یاروں کا یار ہے اپنا شاکر، جان ہتھیلی پر رکھ کر یاروں کی جان بچا لیتا ہے۔ میں جو زندہ کھڑا ہوں اسی کی وجہ سے ہے۔ آج سے 3 سال پہلے دشمنوں میں پھنس کر جان گنوا دیتا، جب شاکر نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی تھی۔ کبھی بتاؤں گا اپنے اور شاکر کا وہ قصہ۔ وہ پرجوش سا تھا مگر ساشا نے نزاکت سے سر جھٹکا۔ اپنے قصے سونی کو ہی سنانا، مجھے سنانا ہے تو یزدان خانزادہ کے قصے سناؤں۔ اس سے ملاقات کب ہوئی؟ انداز بھلے سرسری سا تھا مگر آنکھوں میں ڈھیروں چمک بھی ابھر رہی تھی۔ اس بار سنی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لمحوں میں وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یزدان خانزادہ کے قصے عام نہیں جو ہر کسی کے کانوں میں سنائے جاتے ہیں، ان سے امپریس ہو کوئی بات نہیں، مگر اس سے آگے کی سوچنا بھی مت۔ وہ جس طرح کا مرد ہیں وہ تمہاری سمجھ سے بھی پرے ہیں۔ اس رات جو تم زبردستی ان سے کام کے بہانے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر کبھی مت کرنا۔ سنی کی آنکھوں میں سخت تنبیہ تھی، نپی تلی بات سے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ ساشا گڑبڑا سی گئی، وہ بس میں دیکھنا چاہتی تھی نزدیک سے یہ شخص کیسا لگتا ہے۔ میں ادھر تمہیں اجلال کے علاوہ کہیں اور چانس نہیں لگ سکتا، ولف کے سپاہی تک نفس کے مارے نہیں ہوتے، اور تم یزدان خانزادہ سے امید لگا کر بیٹھی ہو۔ ساشا خاموش تھی، بس سنی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، وہ کبھی ایسا سنجیدہ نہیں رہا تھا۔ تم ان شخصیات سے متاثر ہوئی ہو، شاید ان کی آنکھوں میں چھپے جذبات سے نہیں، یا شاید تم نے سمن خانزادہ کو غور سے نہیں دیکھا، اسے غور سے دیکھ لوگی پھر یزدان خانزادہ کی طرف سے تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں رہ جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات پوری کر کے اس کی سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ ادھر ساشا چند پل کو ساکت رہی، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر سر جھٹکا، دل ہی تو ہے جو کسی پر آ سکتا ہے۔ چل ساشا غم نہ کر، ادھر اپنے نصیب میں یہ بڈھا ہی ہے، ویسے بڈھا کہنا غلط ہوگا، اسی کو یزدان خانزادہ سمجھ کر دل کو تسلی دے لیتی ہوں۔
ساشا منہ بنا کر سوچتی آخری 2 لفظ بول کر مسکرائی اور پھر ایک طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ اب اس کا رخ اس طرف تھا جدھر جلال خان زادہ کو اس نے کسی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ ٹھیک انہی پلوں میں جہاں امجد خان کے محل کے فرسٹ فلور پر محفل اپنے عروج پر تھی، وہیں اس بھیڑ بھاڑ اور شور شرابے سے دور سیکنڈ فلور پر ایک کالا سایہ بالکنی کے ذریعے چڑھا اور اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ساشا کو جلال خان زادہ کو لانا تھا۔ تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ رات کی سیاہی، خاموش فضائیں، گہرے باتوں سے ڈھکا آسمان، قدرت کی بنائی گئی ہر شے آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر گھبرائی ہوئی سی وحشت زدہ تھی، اداسی کے لبادے کو اوڑھ کر ساکت تھی۔ ایسی وحشت تھی کہ سانس لینے میں بھی ڈر لگے، ایسی گھٹن تھی کہ سینے میں سانس لینے میں توانائی دیتا احساس بھی تھک جائے، ایسی بے چینی تھی کہ کچھ کہنے سننے کی کوشش کرتی ہوائیں بھی دم توڑ چکی تھیں۔ اسی دم توڑتی ہواؤں کے سنگ یزدان خان زادہ کی بائک سنسان روڈ پر دوڑی جا رہی تھی، بھوری آنکھوں میں سرد پن بسا ہوا تھا، چہرے پر ہمیشہ قائم رہنے والی سختی۔ سانس لینا بھی سزا لگ رہا تو کیا، سینے میں یہ درد ہے تو کیا، یہ خوف و ہجر ہے تو کیا۔ قدم کبھی نہیں رکے، نہ رکنے والے تھے، نہ رکیں گے۔ زندگی کی ایک تصویر مقصد کے ساتھ واضح تھی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بڑا مسئلہ بنتا، دل میں درد ڈالنے والا تھا۔ وہاں جہاں دل کو ان کا ہی خیال تھا، وہیں جہاں پر جان تھی، وہیں جہاں پر ابدی سکون تھا۔ اس زندگی کا کیا جس کی طرف مڑا تو شاید پتھر کا ہو جائے، اور وہ پتھر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پتھر ہو گیا تو اس بار احساسات برف بن جائیں گے، دل سنگ اور آنکھیں ویران۔ سینے میں طوفان اور آنکھوں میں اپنے مقصد کی چمک لیے ہوئے وہ منزل کی طرف بڑھا جا رہا تھا، یہاں تک منزل قریب ہونے لگی اور دوبارہ زندگی میں اسی وحشت و جنونیت کا آغاز شروع ہوا تھا۔ پھر یزدان کی بھوری آنکھوں میں ایک ہی جھٹکے سے سارے احساسات سو گئے۔ اب بس ایک ہی جذبات تھے، ایک ہی دریا اچھال مار رہا تھا، نفرت اور انتقام کا دریا، سینے میں دہکتی آگ کا دریا، آنکھوں میں تباہی مچا دینے والے طوفان کا مچلتا دریا۔ وہ جلال خان زادہ کے اس ٹھکانے پر پہنچا تھا جس مقام پر آ کر وہ پکڑا جائے گا تو اس کی ساری زندگی داؤ پر نہیں لگے گی، اس کی جاب، اس کی شخصیت، سب کچھ داؤ پر لگ جانی تھی۔ یہ غیر قانونی کام تھا اور اس کام میں وہ پکڑا گیا تو اسے بے نام زندگی، بے مقصد زندگی دے دی جانی تھی، یا شاید پھر موت۔ یزدان سب کچھ سوچتے ہوئے بائک سے اترا اور چاروں طرف چوکس نگاہوں سے دیکھا، پھر سامنے کی طرف۔ یہ جلال خان زادہ کے سرکاری دفتر کی عمارت تھی۔ اس نے اب تک جلال خان زادہ کے ہر ٹھکانے پر ہاتھ ڈالا تھا، مگر اب تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا تھا جس کے بعد اس کی تلاش ختم ہو جانی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر خاموشی میں ڈوبی ہوئی عمارت کو دیکھا، پھر چند پل آنکھیں بند کر کے اعصاب پر قابو پایا۔ وہ ولف تھا، کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اب قدم لڑکھڑا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بھوری آنکھوں میں ماضی جاگا، ولف کی وحشی درندگی بھری چمک جاگی، اور اس نے اندر جانے کے راستے پر قدم رکھ دیے۔ پھر کوئی پہرا قدموں کی زنجیر نہیں بنا، ہر پہرے کو توڑتا ہوا یزدان خان زادہ بند قلعے کے اندر پہنچ چکا تھا، یہاں تک کہ وہ جلال خان زادہ کے آفس کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبا جلال کا آفس، ٹارچ کے مدھم لائٹس میں اس نے وہاں تک راستہ طے کیا جہاں اجلال کے لاکر کے ہونے کا امکان تھا۔ اس کے پاس اجلال خان زادہ کے ہاتھ کے پرنٹ تھے، اپنے ہاتھوں میں لگے مخصوص پرنٹ دکھائے، بند دروازہ کھل گیا۔ یزدان کی بھوری آنکھیں ٹارچ کے مدھم لائٹ میں چمک رہی تھیں۔ لاکر کے اندر لاکر یزدان نے فنگر پرنٹ دکھائے، مگر وہ پرنٹ نہیں مانگ رہا تھا، کوڈ مانگ رہا تھا۔ اس پر ورڈ کوڈ ٹائپ کرنا تھا۔ یزدان نے چند پل سوچا، اجلال کے لیے کون اتنا خاص ہو سکتا ہے؟ وہ خود نہیں، وہ کبھی اپنا نام نہیں ڈالے گا۔ پھر کون؟ اریبہ۔ ہاں اریبہ، اس نے سوچا، پھر اس اریبہ کا نام ٹائپ کر گیا تھا، لیکن یہ نام غلط تھا۔ اس نے دانت پر دانت رکھ کر چند پل سوچا، اریبہ کی ڈیٹ آف برتھ، اس بار اس کی انگلیوں نے اریبہ کی پیدائش کا دن ڈالا، مگر نتیجہ بے سود۔ اب تیسری اور آخری بار تھا، اب جو غلط پاس ورڈ ڈالا تو سارے دفتر میں خبر ہو جانی تھی۔ یزدان نے آنکھیں بند کر کے کھولی، پیشانی بھیگ رہی تھی۔ آفس کے اندر حبس یا گھٹن زیادہ تھی یا سینے کے اندر سانس لینے میں توانائی لگانی پڑ رہی تھی؟ اتنی خاموشی پھیلی تھی کہ اس کے سانس لینے کی آواز صاف اسے سنائی دینے لگی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر بھیگا پن بڑھ رہا تھا۔ اس بار اس نے چند لفظ ڈالے تھے، پھر ہلکی سی کلک ہوئی اور لاکر کھل گیا۔ یزدان نے لب کھینچ لیے، یہ کیسی محبت تھی اس کی، وہ خیانت کار بھی، وہ ہوس کا مارا بھی، قاتل بھی، ظالم بھی، پر محبت کی صورت یہ کیسی تھی؟ اس نے شایان کے نام کو محفوظ کر لیا تھا۔ لاکر کھولا ہوا تھا اور یزدان جبڑے بھینچے محبت کے عجیب و غریب طرز و طریقے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، سب کچھ امید کے مطابق تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا کالا بیگ کھولا اور چند چیزیں نکالنے کے بعد وہاں چند چیزیں ڈالی تھیں۔ اس کام میں وہ جتنی تیزی کر سکتا تھا اس نے کی تھی۔ دوبارہ جب وہ اپنا کام انجام دے کر مڑا تو جب اس کے کانوں میں پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ امید کے خلاف یہ سائرن ولف کے اشتعال کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ واسق کہاں تھا؟ اس نے سوچا، پھر جبڑے بھینچ لیے۔ ابھی واسق کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ کالا بیگ کاندھے پر ڈال کر وہ کھڑکی تک آیا تھا، ذرا سا پردے کھسکا کر باہر کی سمت دیکھا۔ سرکاری دفاتر کی پوری عمارت گھیری جا چکی تھی، صرف گھیری نہیں جا رہی تھی، آفیسرز اندر بڑھ رہے تھے، ہاتھوں میں بندوقیں، پوری تیاری کے ساتھ۔
یزدان نے پردہ چھوڑا اور پشت دیوار سے لگائی. تنفس تیز ہوا تھا اور ماتھے پر بل پڑے تھے. آنکھیں سرخ سی ہو رہی تھی. وہ موت کو گلے لگا لے گا مگر رسوا نہیں ہوگا. موت کا خیال لہرایا اور یہاں سے وہاں تک سناٹا پھیل گیا. وہ موت سے ڈرتا نہیں تھا. ایک چہرہ نظروں میں بسا تھا. وہ اپنی تمام تر التجاؤں کے ساتھ اس کے سینے پر ستم ڈھائے گا. قدموں کی دھمک اب کانوں میں صاف پہنچ رہی تھی. اب وقت آ گیا تھا. وہ ایک دم سے گھوما اور دوسری طرف بنی کھڑکی کی طرف دوڑا تھا. ادھر سے اترنا خطرناک تھا لیکن وہ خطروں سے کب ڈرتا تھا. اس سے پہلے سیاہ رات ڈس لے وہ اس رات کے زہر سے نکل جانا چاہتا تھا. کھڑکی سے نکل کر شیلف پر پیر جمائے وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا. پیچھے کی طرف جانے والے راستے پر پھسلن تھی. پاؤں پھسل رہے تھے. ہاتھوں سے پکڑ چھوٹ جانی تھی. ایک ایک قدم باریک رسی پر چلنے کی مانند تھا مگر اس نے اپنی پکڑ چھوٹنے نہیں دی تھی. یہاں تک کہ وہ دیوار تک پہنچ گیا جدھر سے کود کر پچھلی طرف بڑھنا تھا. ابھی وہ دیوار کے اس پار کودتا کہ چند آفیسرز کو دیکھ کر وہ فوری جھکا تھا مگر ادھر سے ان لوگوں نے بھی کالے ماسک والے شخص کو دیکھ لیا تھا. بندوقوں کا رخ موڑا اور گولیاں چلی تھی. یزدان دیوار پر پلٹ نہیں جاتا تو یہ گولیاں اسے چھید ڈالتے. وہ دیوار سے پھسل کر نیچے گرا. زمین پر گرنے کی صدا بلند ہوئی. تیز درد کی لہر اٹھی پر وہ اس سے پہلے یہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا. گولیاں چھید نہیں سکی تھی مگر کہیں نہ کہیں چھو کر گزری تھی. لیکن کہاں اس کے پاس وقت نہیں تھا. موت کے کھیل میں شریک ہونے کی تیاری کر کے آیا تھا اس لیے اس نے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھائے اور ایک طرف بڑھنے لگا. اب درد ہو یا خون کے دریا اچھال، موت کے روبرو ہونے سے پہلے وہ اس جال سے نکل کر دشمن کو شکست دے گا. ولف مر جائے گا لیکن اپنی شخصیت کو بچا کر سر بلند رہے گا. جہاں سے آس شروع ہوئی تھی وہیں پر ختم کر کے سرخرو ہونا تھا. ارادے قوی تھے اور سر اٹھا ہوا تھا. آنکھیں موت کی شکاری بنی اور ہاتھوں میں ہتھیار تن گئے. وہ ایک طرف بڑھتا جا رہا تھا. اندھیری رات میں محصور ہوتا موت تھا سناٹا. خون کا اچھال دیکھ رہا تھا. لہو جو روئے زمین پر گرے تو اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. لہو جو حق کی تلاش میں جو ایمان کی بقا کے لیے جنگ کرے وہ ضائع نہیں ہوتا. وہ آواز بن کر اٹھ کھڑا ہوتا. یزدان خانزادہ کا لہو بھی زمین کی سطح پر گر کر حق کے لیے لڑتا اٹھ کھڑا ہوگا. جہاں رات کی سیاہی میں کہیں سازشوں کا شکار وجود ہو رہے تھے کہیں نئی زندگی کی تلاش میں وجود کوشاں تھے. اسی رات میں ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں وہ سب سمن کے ارد گرد جمع تھی. صبا، دعا، انم اور ساتھ میں سونیا بھی. مرتضیٰ مریضوں کو چیک کرنے کے لیے گیا تھا. نصر بھی اس کے ساتھ تھا. سعدیہ بیگم جب سے نماز پڑھنے کے لیے گئی تھی تو اب تک واپس نہیں آئی تھی. ان کے سجدے لمبے ہو گئے تھے. انجانا سا احساس تھا کہ وہ دن رات اللہ سے لو لگا کر بیٹھی تھی. ادھر ان چاروں کے ساتھ سونیا بھی موجود دلچسپی کے ساتھ محو گفتگو تھی. بیڈ پر سمن لیٹی ہوئی تھی. ہاتھ میں لگی ہوئی ڈرپ اور چہرہ اور بھی زرد. دل بے قراری میں گرفتار. دل دھڑک تو رہا تھا مگر دھڑکنوں میں شور معلوم ادھم تھا. ایسے جیسے وہاں جو قرار تھا اس کی دھڑکنیں ڈوب رہی ہوں. آنکھیں یاس و امید سے در پر ٹکی ہوئی تھی. امید جو ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی. آج کی رات آخری سانسوں کی تھی یا نئی سانسوں کی ہمراہی کی. پر وہ یہ سانسیں بس اپنے محبوب کے سانسوں کی ڈوری تھامے ہوئے لینا چاہتی تھی. بند لب دعا میں مشغول سوچوں کا تانا بانا یزدان کے ارد گرد بنتی. سمن یہاں ہو کر بھی موجود نہیں تھی. ادھر بیڈ کے ہی قریب وہ لوگ کرسی لگا کر بیٹھی ہوئی باتوں میں مگن تھی یا مگن ہو کر دل کی بے قراریوں کا علاج ڈھونڈ رہی تھی. دل کسی کے قابو میں تھے. دل تو وہیں تھے جہاں جان بستی تھی. ایسی ہی پرملال فضا میں وہ سب دھیمے دھیمے باتیں کر رہی تھی. سمن کے بیڈ کی دائیں سائڈ پر انم اور سونیا، بائیں سائڈ پر دعا اور صبا. موضوع گفتگو آج کی تازہ محفل بنی ہوئی تھی جس میں سنی کے ساتھ سونیا کی بجائے ساشا گئی ہوئی تھی. تمہیں سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا سنی ساشا کو ساتھ لے کر گیا، وہ بھی اپنی فیانسی کی حیثیت سے. انم کو جب سے سونیا نے بتایا تو وہ بھی یہ سوال کرنے سے خود کو روک نہیں سکی تھی. دعا اور صبا نے بھی گردن اٹھا کر سونیا کی طرف دیکھا. سمن البتہ آنکھیں بند کر کے سوچ رہی تھی یزدان بھی ادھر ہی ہے یا کہیں اور. وہ کہاں پر ہوگا، کیا کر رہا ہوگا. جیسے جیسے سوچ رہی تھی دل ڈوبا جا رہا تھا. ہاتھوں پیروں کی جان نکلتی جا رہی تھی. ادھر سونیا نے کاندھے جھٹکے. سو واٹ، آئی ڈونٹ کیئر. ہمارے کام کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اگر وہ ساشا کے ساتھ کچھ دیر وقت گزار بھی لے تو کیا. سونیا نے لاپرواہی سے کہہ کر گردن بھی جھٹک دی. جس طرح کے ماحول میں وہ دونوں رہی تھیں یہ سب باتیں ان کے لیے عام تھی یا نظر انداز کرنے کا ہنر سکھایا جاتا تھا. دعا اور صبا نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر لا علمی سے کندھے اٹکا گئی مگر انم مطمئن نہیں ہو سکی تھی. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ایک دوسرے سے عہد وفا باندھی ہیں. کیا یہ رشتہ نہیں چاہتا کہ بس ایک دوسرے کی بن کر رہو؟ اگر ایسا نہیں تو پھر محبت کا نام مت دو اس رشتے کو. وہ بولتے ہوئے چہرہ موڑ کر سمن کی طرف دیکھنے لگی جو کہیں اور ہی گم تھی. سونیا نے گردن گھما کر انم کو بغور دیکھا. یہاں اپنوں کے پاس وہ بدلی ہوئی انم تھی اور اعتماد بھی، بہت بولنے والی بھی. اس نے ایک دم سے دونوں گھٹنے اٹھا کر کرسی پر رکھ لی اور ٹھوڑی گھٹنے پر اداسی سے وجود میں گھری تھی. اتنی چھوٹ دینی پڑتی ہے انو. نہیں دوں گی تو پھر سنی میرا رہے گا بھی نہیں. وہ تمہارے خاندان کا مرد نہیں ہے، غیرت مند، وفادار، اپنی عورتوں کی حفاظت کرنے والے. ان سے محبت سے لے کر عزت دینے والا. کوئی ان کی عورت پر غلط نگاہ بھی ڈالے تو وہ آنکھیں نکال دیں. چھوڑی گھٹنے پر رکھ کر بولتے ہوئے اچانک ہی سونیا کے چہرے پر اداسی سے چھانے لگی. انم نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا. صبا اور دعا کی آنکھیں بھی اس کے چہرے پر جمی. اس بار سمن نے بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اداسی سے بول رہی تھی. ہم جن مردوں کو جانتے ہیں ان کی نظر میں عورت بس جسم ہوتی ہے.
ان کی محبت جسم سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ غیرت، عزت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کو تو یہی اچھا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو عورت کھڑی ہے اسے کتنی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جتنی نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی ان کی گردنیں فخر سے بلند ہو جاتی ہیں۔ یہاں لڑکی پیاری، معصوم، پاک کسی سے مطلب نہیں، بس لڑکی ہاٹ ہونی چاہیے، اسے کم کپڑے پہننے کا سلیقہ آنا چاہیے، اسٹائلش ہونی چاہیے، جسم دکھانے کی ادا ہونی چاہیے۔ اپنے پاؤں کے تراشے ہوئے ناخن پر لگی پالش کو خرش دینے کی کوشش کرتے ہوئے سونیا کی آواز دھیمی تھی، جیسے سینے میں بوجھ سی دبی، مصنوعی زندگی سے تھکی ہوئی۔ میں نے بہت شوق سے یہ کام شروع کیا تھا، مگر اب میں تھکنے لگی ہوں۔ اس کام میں قوم پرستی سے زیادہ دہشت پھیل چکی ہے۔ کسی ملک کا کون سا راز جاننا ہے، کون سے ملک کو پھنسانا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر باری باری سب کو دیکھا، پھر تکان سے مسکرائی۔ میں یہ نہیں کہوں گی سب ایسے ہیں، مگر زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن اب سوچتی ہوں ہمارا اسلام تو ایسا نہیں تھا، ہم دہشت گرد نہیں تھے، ہم امن پھیلانے والے تھے، ہم اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والے تھے، اپنی ناموس کو غیر مردوں کی باہوں میں بھینچ کر راز جاننے والے نہیں تھے۔ ایک بار پھر سے سونیا نے جسے تھک کر تھوڑی گھٹنے پر رکھتی اداسیوں میں یاسیت سے گھلنے لگی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن جب سے یہاں آئی ہوں نا اور پہلی بار ولف کی ٹیم سے ملی تو اب احساس ہوا کہ ہاں، قوم پرستی اس طرح سے کی جاتی ہیں۔ ہاں، مرد ایسے ہوتے ہیں، بغیر اپنی عورتوں کو گناہوں میں مبتلا کیے ہوئے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تم سب بہت لکی ہو جو تمہارے نصیبوں میں ایسے مرد لکھے ہیں۔ اس نے پھر سے سر اٹھا کر سب پر نگاہ اٹھائی، وہ چاروں بس ہولے سے مسکرا دی۔ دل کی اتھاہ سے فخر کا احساس مجھے مار رہا تھا۔ سنی بھی تمہیں بہت چاہتا ہے۔ سونیا کی بغل میں بیٹھی انم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ میں نے کب یہ کہا کہ نہیں چاہتا، بس محبت کے اطوار جدا ہیں۔ اپنے ہاتھ پر رکھے انم کے ہاتھ کی پشت کو تھپک کر سونیا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سیکھ جائے گا، وہ بھی سیکھ جائے گا، محبت سارے اطوار سکھا دیتی ہے۔ ہاں، جب میرے بھائی کو سکھا گئی تو بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ سبا نے ماحول پر چھا گئی ملال کی کیفیت کو زائل کرنے کے لیے مزاحیہ کہا، مگر بغل میں بیٹھی دعا نے بس گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ یہ ہاتھ کل تک مضبوط ہاتھوں میں تھے اور اب خالی خالی سے کیوں لگ رہے تھے؟ ابھی تو اس کی لگائی گئی مہندی کے رنگ اور بھی سرخ ہو اٹھے تھے، ابھی سے پھر کیوں پھیکا پن زندگی پر چڑھ رہا تھا؟ باس کی بات ہی الگ ہے، مگر سنی بہت امپریس ہے شاکر سے، وہ ہے بھی کافی امپریسو شخصیت۔ سونیا نے دل سے تعریف کی تھی، یزدان سے متاثر ہونا کوئی خاص بات نہیں تھی، اس کی شخصیت کا سحر سب کو گھیر لیتا تھا، مگر شاکر سے وہ پہلی بار ملی تھی۔ دعا اسی کی تعریف پر بس ہولے سے مسکرائی، اداسی کے تہ میں لپٹی بے رنگ سی مسکراہٹ۔ یہ کس نے کہا کہ مریض کے سر پر قیامت مچاتے رہو؟ تم سب سمی کا خیال رکھنے آئی ہو یا صرف بڑبڑ کرنے؟ مرتضیٰ بولتے ہوئے اندر آیا تو ان سب کی نگاہیں ان کی طرف گھوم گئیں۔ مرتضیٰ اور ساتھ نصر بھی۔ نصر کو دیکھ کر سونیا مسکرائی تھی، بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا وہ اب ولف کے سپاہی جیسا۔ ادھر مرتضیٰ کی ڈانٹ پر وہ تینوں شرمندہ ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، فوری بیڈ کی طرف دیکھا۔ سمن آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ دادی صحیح کہتی ہیں، تم سب کو سوائے باتوں کے کوئی اور کام ہی نہیں ہو سکتا۔ سمی کو آرام دینے کی بجائے بس باتیں ہی باتیں۔ وہ جھاڑ پلاتا سمن کے بیڈ تک آیا تھا۔ زرد چہرے والی سمن کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی سنجیدگی اور بھی بڑھی۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر یزدان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر قسمت نے یزدان کی زندگی کو سنبھالنے کی ذمہ داری سونپ دی تھی، اور وہی زندگی کو صحیح سلامت رکھنے کی کوشش میں تھا۔ وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، کون سی سازشیں ہاسپٹل کا رخ لے لیں، یہ سوچتا وہ الرٹ تھا۔ یہ باتوں سے جیتنے کا ہنر جانتی ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے نصر نے قدرے بے نیازی دکھاتے ہوئے کہا تھا، مگر انم نے فوری اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر بھی اس نے انم کی طرف نہیں دیکھا تھا، بس مرتضیٰ کو دیکھ رہا تھا جو سمن کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ سرد ہو گئی تھی، دھڑکنیں رک رہی تھی۔ کب سے سو رہی ہے سمی؟ ہاتھ کی ٹھنڈک مرتضیٰ کے ہاتھوں میں اترتی اسے کھٹکی، پھر بغیر جواب سنے وہ سمن کے چہرے پر جھکا، سانسوں کو محسوس کرنے کی کوشش۔ سمی، سمی، اس قدر وہ بے چینی سے پکارنے لگا کہ یہ بے چینیاں وہاں موجود سب کے دلوں میں اتر گئیں، لہو میں اترتی ٹھنڈک سے تھی اور حب سی گھٹن ہر سو پھیل رہی تھی۔ اس کی سانسیں یزدان خانزادہ کے ہونے سے چلتی تھیں، ادھر یہ عمل رک رہا تھا، پھر وہ کیسے یہ عمل جاری رکھ سکتی تھی؟ رات کے اندھیرے میں راز کا ہمراز بنتا، درد و رنج آنے والے پل کا منتظر تھا، وہ پل جس میں موت ہے یا زندگی کی نئی نوید، یہ فیصلہ انسان نہیں قدرت کرتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔